ہومو سیپینس بقا کی اس ریس میں کامیاب و کامران ٹھہرے، تو آخر اس کامیابی کا راز کیا تھا؟ دانا آدمی نے آخر کیسے اتنی تیزی کے ساتھ دنیا کے دور دراز کونوں تک رسائی حاصل کر لی اور ماحولیاتی لحاظ سے زمین کی اہم ترین لوکیشنز پر اپنا قبضہ جما لیا؟ ہم نے بنی نوع انسان کی باقی انواع اور اجناس کو آخر کیسے گمنامی کے گڑھے میں دھکیل دیا؟ ہم نے دوسرے انسانوں، خاص طور پر نیانڈرتھالز، جو ہم سے کہیں مضبوط اور بڑے دماغ والے تھے اور جو سخت موسم میں بھی گزارا کر سکتے تھے، کیسے ہم نے انہیں شکست دی؟ یہ نیانڈرتھالز آخر آدمی کی یورش کا سامنا کیوں نہ کر سکے؟ یہ تمام سوالات نہایت اہم ہیں، اور جوں جوں سوچتے جائیں تو یہ بحث نہایت شدت اختیار کرتی جاتی ہے۔ ان سارے سوالوں کا غالباً ایک ہی جواب ہے، اور یہی جواب ہی وہ شے بھی ہے جو اس بحث کو جاری رکھنے بلکہ شروع کرنے کی وجہ بنا، اور وہ جواب ہے لینگویج، بولی، زبان۔ آدمیوں نے دنیا اس لیے فتح کی کیونکہ وہ بولی، لینگویج ایجاد کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ علم کا درخت۔ اب تک کی بحث سے ہم یہ جان چکے کہ دانا انسانوں کی آبادیاں مشرقی افریقہ میں تو 1.5 لاکھ سال پہلے ہی پھیل چکی تھیں، لیکن آج سے تقریباً 70,000 سال پہلے اس نے انسانوں کی باقی انواع کو معدوم ہونے کے خطرے سے دوچار کر دیا تھا، اور اب ہم انسان زمین پر قبضہ کرنے کو بالکل تیار تھے، بجا کہ یہ قدیم دور کے آدمی اپنی فطرت میں آج ہی کے انسانوں کی طرح تھے، مگر یہ خصوصیات انہیں کسی بھی طرح انسانوں کی ان باقی انواع سے برتر و سپریم ثابت نہیں کرتی، کیونکہ تب تک ہومو سیپینز نے کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہیں دیا تھا کہ وہ اشرف المخلوق کہلائے جاتے۔ قدیم آدمی نے اس دور میں نہ کوئی نفیس ٹولز بنائے تھے، نہ کوئی خطرناک ہتھیار دریافت کیے تھے، نہ ہی کوئی ایسے کارنامے سر انجام دیے تھے کہ جو بعد میں ہومو سیپینز کا ترائے امتیاز بنے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ خرد مند آدمی اور انسانوں کی دوسری انواع کی مڈ بھیڑ میں پہلے نیانڈرتھالز کو زیادہ کامیابی ملی تھی۔ تقریباً 1 لاکھ سال پہلے ہومو سیپینز کے چند گروہوں نے مشرقی افریقہ سے شمال کی طرف ہجرت کی۔ یہ آج کی دنیا میں ملک شام کا علاقہ تھا، جو اس ہجرت کے وقت نیانڈرتھال انسانوں کا مسکن تھا۔ دانا آدمی کو یہاں پیر جمانے میں مکمل ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ یا تو یہاں کے مقامی نیانڈرتھال انسان کافی بد مزاج واقع ہوئے تھے، یا پھر شاید درست اور سخت موسم آڑے آیا ہوگا۔ ہمیں پوری طرح علم نہیں ہے، لیکن کیا خبر آدمی یہاں نیانڈرتھال انسانوں کی بجائے یہاں پائے جانے والے جراثیموں اور طفیلی کیڑوں کے ہاتھوں شکست کھا گیا ہو۔ خیر، اس شکست کی وجہ چاہے جو بھی رہی ہو، یہ طے ہے کہ آدمی کو پسپائی اختیار کرنا پڑی تھی، اور مشرق وسطیٰ کے میدانوں کو نیانڈرتھال انسانوں کے لیے کھل کھیلنے کے لیے چھوڑنا پڑا تھا۔ اس دور کے آدمی کی یہ غیر معیاری کارکردگی محققین کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ شاید قدیم آدمی کے دماغ آج کے جدید آدمی جیسے ترقی یافتہ نہیں تھے، بلکہ ان کی دماغی ساخت آج کے انسانوں سے شاید مختلف رہی ہوگی۔ وہ بھلے جسمانی طور پر ہمارے جیسے نظر آتے ہوں، لیکن ان کی دماغی صلاحیتیں جیسے سیکھنا، یاد رکھنا اور ذرائع ابلاغ وغیرہ انتہائی محدود تھے۔ اس دور کے قدیم آدمی کو انگریزی زبان سکھانا، اسے آج کے مذہبی عقائد پر قائل کرنا، اسے نظریہ ارتقاء سمجھا پانا، گویا بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہوتا۔ ایسی کسی بھی کوشش کا نتیجہ سوائے مایوسی کے کچھ نہ نکلتا۔ جیسے اس قدیم آدمی کا حال ہے، ویسے ہی آج کے جدید دور کے آدمی کے لیے بھی قدیم دور کے اس آدمی کی بولیاں سیکھنا، سمجھنا اور سوچنے کے انداز کو سمجھ پانا تقریباً ناممکن ہوتا۔ لیکن پھر تقریباً 70,000 سال پہلے کچھ ایسا ہوا کہ آدمی نے پہلی دفعہ غیر معمولی
اور مثالی کارکردگی دکھانا شروع کر دی۔ یہ وہ وقت ہے جب ہومو سیپینز نے افریقہ سے اپنی دوسری ہجرت کی۔ اب کی بار آدم زاد اس تندی سے نکلے کہ انہوں نے صرف نیانڈرتھلوں کو ہی نہیں بلکہ انسانوں کی تمام دیگر انواع کو بھی صرف مشرق وسطیٰ سے ہی نہیں بلکہ دنیا کے پورے نقشے سے ہی رگیت کے رکھ دیا۔ یہ انسانی تاریخ میں کسی بھی نوع انسانی کے لیے انتہائی مختصر عرصے میں اس قدر ترقی کا حیران کن مظاہرہ تھا۔ آدمی مشرق وسطیٰ سے نکل کر یورپ اور مشرقی ایشیا تک پہنچ چکا تھا، پھر 45,000 سال پہلے کسی نہ کسی طرح سمندر کو بھی پار کر گیا اور آسٹریلیا جا پہنچا۔ یہ وہ بر اعظم تھا جہاں اس سے قبل کسی انسان نے قدم نہیں رکھا تھا۔ تقریباً 70,000 سال سے لے کر 30,000 سال پہلے کے عرصے میں کشتی، تیل سے جلنے والے چراغ، تیر کمانے اور گرم کپڑے سینے اور پرونے کے لیے سوئیاں وغیرہ بھی انسان نے ایجاد کر لی۔ اس دور کا ایک نمونہ بھی دریافت ہوا کہ جسے واقعی آرٹ کہا جا سکتا ہے، اور یہ نمونہ تھا ہاتھی دانت سے بنا ایک شیر نما آدمی جو جرمنی کی ایک غار سے دریافت ہوا۔ یہ آرٹ اور کاریگری اس دور میں مذہبی عقائد، کامرس اور سماجی طبقہ بندی کی طرف پہلا اشارہ بھی دیتی ہے۔ محققین کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ آدمی کی ان بے مثال کامیابیوں کی اصل وجہ اس کی دماغی صلاحیتوں میں آنے والا انقلاب تھا۔ اس دور کے انسانوں کو کہ جنہوں نے نیانڈرتھل انسانوں کو فنا کی وادی میں دھکیلا تھا، پہلی بار سمندر کو پار کر کے بر اعظم آسٹریلیا پر قدم رکھا تھا اور شیر نما ہاتھی دانت کا بنا مجسمہ تخلیق کیا تھا۔ بلا شبہ آج کے جدید انسان جتنا ذہین، تخلیقی صلاحیتوں کا حامل اور احساس کی دولت سے مالا مال تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ اگر آج ہم اس شیر نما آدمی کی مورت کے خالق سے مل پاتے تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ ہم اس کی بولی سیکھ پاتے اور اسے اپنی بولی سمجھا پاتے۔ ہم اس دور کے آدمی کو وہ سب کچھ سمجھا سکتے جو آج ہم جانتے ہیں۔ انہیں ایلس ان ونڈرلینڈ کے قصے سنا سکتے تھے اور کوانٹم فزکس کی پیچیدگیاں بھی سمجھا سکتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ اس دور کا قدیم آدمی بھی اپنے خیالات اور دنیا کے مطابق اپنے نظریات ہمیں نہایت آسانی سے سمجھا لیتا۔ سوچ کا یہ نیا انداز اور کمیونیکیشن کے یہ نئے ذرائع آج سے تقریباً 70,000 سال اور پچھلے 30,000 سال کے درمیانی عرصے میں ظاہر ہوئے۔ اس دور کو بلا شبہ شعور یا آگہی کے انقلاب کا دور کہا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کیا حالات تھے جو شعور اور آگہی کے اس انقلاب کی بنیاد بنے؟ پوری صراحت کے ساتھ تو شاید اس موضوع پر بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر اس ضمن میں جو سب سے عام اور قابل فہم نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ حادثاتی طور پر ہم انسانوں میں کچھ ایسی جینیاتی تبدیلیاں واقع ہوئیں کہ جنہوں نے خرد مند آدمی کے دماغ کے اندرونی تاروں کو کچھ اس طرح سے چھیڑا کہ وہ نئے طریقوں سے سوچنے کے قابل ہو گیا، اور نئی بولی، نئے انداز، جدید زبان کی شکل میں ایک دوسرے سے رابطہ کرنے، ابلاغ کرنے اور ایک دوسرے تک رسائی پانے میں کامیاب ہو گیا۔ ہم بجا طور پر اس حادثے کو علم و آگہی کے درخت کی جینیاتی تبدیلی قرار دے سکتے ہیں۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جینیاتی تبدیلی آخر صرف خرد مند آدمی یعنی ہومو سیپینز کے دماغ میں ہی کیوں پیدا ہوئی؟ یہ انقلاب نیانڈرتھل کے ہاں کیوں نہ آیا؟ اب اس کا جواب تو شاید یہی ہو سکتا ہے: تقدیر، قسمت، نصیب۔ ہاں، اگر آپ ریشنلسٹ ہیں، دلیل ہی آپ کا واحد طریقہ تحقیق ہے، تو اسے آپ ایک حسین اتفاق کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ ہم اس بارے میں آج کی تاریخ میں بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں۔ اس پوائنٹ پر تقدیر یا حسین اتفاق کی بحث سے کہیں اہم بحث کا موضوع وہ نتائج ہیں جو اس واقعے سے نکلے۔ اس واقعے کی وجوہات جاننا مکھی پر مکھی مارنے کے علاوہ اور کچھ نہیں، لیکن اس شعور و آگہی کے انقلاب نے جو اثر انسانی زندگی اور زمین پر ڈالا اس کو موضوع بحث بنایا جا سکتا ہے۔ اور یہاں ایک اور بھی اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک معمولی سی ایجاد یعنی لینگویج کی دریافت میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ ہم انسان فاتح عالم بن گئے، اشرف
مخلوق قرار پا گئے، باقی تمام انسانی انواع پر ہی نہیں باقی تمام حیات پر بھی غالب آ گئے۔ کیا ہم نے جو زبان دریافت کی وہ کوئی انوکھی زبان تھی؟ پہلے بھی تو ہر جانور اپنے تئیں کسی نہ کسی زبان، کسی نہ کسی ذریعہ ابلاغ کو استعمال کر ہی رہا تھا۔ حتیٰ کہ سائنسی بنیادوں پر ہم جانتے ہیں کہ کیڑے مکوڑے جیسے چونٹیاں اور شہد کی مکھیاں تک بھی نہایت نفیس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ابلاغ کرنے میں مہارت رکھتی ہیں۔ وہ نہایت غیر معمولی انداز میں ایک دوسرے کو خوراک اور پھل پھولوں بارے اطلاع فراہم کرتی ہیں۔ کئی جانور ہیں بشمول افریقی بندر، بن مانس اور بندروں کی باقی تمام اقسام کے یہاں واضح صوتی بولیاں بولی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہرے بندر کو دیکھیں، اطلاعات کی ترسیل کے لیے کئی طرح کی آوازوں پر مشتمل پکار کا یہ سہارا لیتے ہیں۔ ماہر حیوانیات نے ایسی ہی چیخ نما پکار کا تفصیلی جائزہ لیا ہے اور ان کی اس کوڈڈ چیخ پکار کو ان کوڈ کیا تو انہیں یہ فکرے سننے کو ملے: محتاط رہو، عقاب ہے۔ اسی طرز کی لیکن تھوڑی سی ایک مختلف آواز کا ترجمہ بنتا ہے: محتاط رہو، شیر ہے۔ سائنسدانوں نے جب یہی ریکارڈ کی ہوئی آوازیں جو عقاب کے متعلق تھیں ہرے بندروں کے ایک جتھے کے سامنے ریکارڈر پر چلائیں تو تمام بندر یکدم ہی تمام مصروفیات چھوڑ کر سہم کر بیٹھ گئے اور آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ جب اسی گروہ کو دوسرے طرز کی شیر کے متعلق آوازیں سنائیں تو یکدم جیسے بھگدڑ مچ گئی اور سارے بندر اچھلتے کودتے خوف کے مارے درختوں پر چڑھ گئے۔ یہاں یہ بتانا البتہ ضروری ہے اور آگے بھی اس پر بات ہوگی کہ آدمی کی زبان یا بولی سے مراد بنیادی بول چال کی صلاحیت ہے۔ اس سے ہرگز مراد کوئی خاص لہجہ یا زبانوں کی مختلف اقسام جیسے انگریزی، ہندی اور چینی زبان نہیں ہے۔ ہاں، ویسے یہ بھی گمان بعض محققین کو ہے کہ شعور اور آگہی کے انقلاب کے آغاز میں بھی آدمی جو زبانیں بولتا تھا تب بھی مختلف زبانیں اور لہجے موجود تھے۔ خیر، آدمی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہرے بندر کے مقابلے میں کہیں زیادہ اور کئی طریقوں کی آواز نکال سکتا ہے، لیکن پھر یہ ایسی خاصیت ہے جو ہاتھیوں اور ویل مچھلیوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ ایک طوطا وہ ساری چیزیں دہرا سکتا ہے جو البرٹ آئنسٹائن نے کہی ہوں گی۔ یہی نہیں بلکہ طوطے نے تو فون بجنے کی آواز، دروازے کی چرچراہٹ اور سائرن کی نقل بھی اتار لی ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آئنسٹائن کو اگر کسی طوطے پر جو فوقیت تھی وہ ہرگز کسی بولی بولنے کی صلاحیت کی بنا پر نہیں تھی، تو آخر ہماری بول چال اور زبان میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ اس سوال کا سب سے عام جواب تو یہی ہے کہ ہماری زبانیں اور بولیاں نہایت فلیکسیبل، لچکیلی اور نفیس ہیں۔ ہم آوازوں اور اشاروں کی محدود تعداد کو لاتعداد جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ بھی ایسے کہ ہر جملہ الگ معنی دے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے ارد گرد کی دنیا کے بارے میں بے تحاشا مقدار میں معلومات کو، انفارمیشنز کو اچھی طرح سمجھا، انہیں اپنے دماغ میں اتارا، انہیں دماغ میں سٹور کیا، میموری بنائی اور پھر اپنی نسلوں کو، دوسرے انسانوں کو منتقل کیا۔ دوسری طرف اس کے مقابلے میں اگر ہرے بندر کو دیکھیں تو وہ صرف اپنے ساتھیوں کو متنبع کر سکتا ہے، بس اتنا ہی سمجھا سکتا ہے کہ محتاط رہو، عقاب آیا، محتاط رہو، شیر آیا۔ مگر اس کے برعکس آدمی اپنے دوستوں کو پوری کہانی سنا سکتا ہے۔ جیسے آج صبح کا واقعہ ہے، دریا کے کنارے میں نے ایک شیر کو دیکھا جو جنگلی بھینسوں کے ریوڑ کا پیچھا کر رہا تھا۔ پھر وہ مزید تفصیلات جیسے اس شیر کی موجودگی کا صحیح محل وقوع اور اس جگہ پر جانے والے تمام راستوں کی معلومات کو بھی بتا سکتا تھا۔ اس طرح کی تفصیلات سے آگہی کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کے قبیلے کے لوگ یا اس کے باقی ساتھی مل بیٹھ کر اس پر غور و خوض کرتے ہیں۔ وہ دریا کا رخ کر کے شیر کو بھگانے کا فیصلہ کر سکتے تھے۔ وہاں جنگلی بھینسوں کا ایک پورا ریوڑ بھی ہے تو شکار کی منصوبہ بندی بھی کی جا سکتی تھی۔ ہاں، اس بارے میں البتہ ایک اور بھی نظریہ کافی مشہور ہے، اور وہ یہ کہ دراصل ہماری بے مثل اور منفرد زبان ارتقائی عمل سے گزر کر دنیا سے متعلق معلومات کی رسائی کا ذریعہ بنی تھی، لیکن اس زمانے میں ترسیل کی جانے والی سب سے اہم معلومات شیروں اور جنگلی بھینسوں کے محل وقوع سے متعلق نہیں تھی، بلکہ یہ دوسرے آدمیوں کے بارے میں ان کی مشغولات، روزمرہ کی جانکاری اور ذاتی باتیں ہوا کرتی تھی۔
हमारी भांत भांत की बोलियों का असल रंग और इर्तकाई खासियत दरअसल गपशप और इधर उधर की लायनी बातों में महारत में छुपा था। इस नजरिए के तहत खिरदमंद आदमी सही मानों में एक समाजी जानवर बनकर उभरा। आदमी के लिए समाजी ताल्लुकदारी, ताउन और इश्तराक बका और अफजाइश नस्ल की कुंजी बन गया। एक फर्द, चाहे वो मर्द हो या औरत, उसके लिए शेरों और जंगली भैंसों के रेवड़ बारे मालूमात काफ़ी नहीं होती। उसके लिए ज़्यादा अहम यह है कि वो ये जान ले कि उसके गिरोह में कौन किस से नफरत करता है, कौन किसके बिस्तर की जीनत बन चुका है या बन चुकी है, कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है। इस मामले को कुछ यूँ समझने की कोशिश करें। चंद दर्जन आदमियों, मर्दों और औरतों के किसी गिरोह में अफराद से मुताल्लिक जितनी मालूमात जमा करके तरसील की जा सकती है, उसकी मिकदार होश उड़ाने के लिए काफ़ी होती है। मिसाल के तौर पर तहकीक साबित करती है कि 50 अफराद पर मुश्तमिल किसी मामूली गिरोह में अफराद के बीच ताल्लुक, वास्तों, रिश्तों और नातों की तादाद कम अज़ कम 1225 हो सकती है। समाजी लिहाज से मज़ीद गहरे और पेचीदा मेल और इम्तजाज तो लातादाद होते हैं। बनमानस और अफ्रीकी बंदरों की तकरीबन तमाम अक़साम इस तरह की समाजी मालूमात के हसूल में बेहद दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन वो इस बारे में मुअस्सर अंदाज में गपशप करने में शदीद मुश्किलात का सामना करते हैं। नियंडरथल और कदीम आदमियों को भी शायद एक दूसरे की पीठ पीछे चुगलखोरी और ग़ीबत में शदीद मुश्किलात का सामना रहा होगा। ये कहने को तो एक मुजरत रसां यानी बदनीयती पर मुश्तमल आदत है, लेकिन बहरहाल बड़ी तादाद में अफराद के बीच ताउन और इश्तराक के लिए इंतहाई लाजमी चीज़ है। 70,000 साल पहले जब आदमी ने बातचीत और गपशप में महारत हासिल कर ली तो फिर उसके लिए मुंह बंद रखना मुश्किल हो गया। उस दौर के आदमी भी आज ही की तरह घंटों किसी भी मौजू पर बेतुकान गुफ्तगू जारी रख सकते थे। कई लोगों के बारे में मुस्तनद मालूमात हासिल हो जाएं तो कई अफराद के छोटे छोटे ग्रोहों को एक दूसरे में जम करके बड़ा ग्रोह तश्कील दिया जा सकता था। मुस्तनद मालूमात का मतलब लोगों को एक दूसरे के मुतालिक सच्चाई पता चलती, बाहमी भरोसे का अंदाज़ा हो जाता। इस सलाहियत के बलबूते पर आदमी एक दूसरे के साथ ज़्यादा गहरे ताल्लुकात बना सकने में कामयाब हुए, नए रिश्ते जोड़े और यूं समाजी इश्तराक और बाहमी ताउन को फ़रोग़ मिला जो इंसान की बका और बाकी जानदारों पर उसकी फतह का बहुत बड़ा सबब करार दिया जा सकता है। यह मुमकिन है कि गपशप के हवाले से जो ये नज़रिया आपने जाना वो सुनने में आपको मुज़हिका खेज़ लगे, अजीब लगे, लेकिन जितनी भी संजीदा रिसर्चेज इस मौजू पर आई हैं वो इस नज़रिए की शिद्दत से हामी हैं। क्या आपने कभी गौर किया कि आज भी इंसानों के दरमियान पैगाम रसानी और मालूमात की तरसील का एक बड़ा ज़रिया यही गपशप है, चाहे इसके लिए तरीके कोई भी इस्तेमाल किए जाते हों, चाहे गप्पे मार रहे दोस्त हों, ईमेल्स हों, फ़ोन कॉल्स हों या अखबारों के कॉलम और फीचर, ये सब गपबाजी ही की किस्में हैं। तवज्जो से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी बोलचाल और ज़बान की सलाहियत वजूद में ही इसीलिए आई थी। आपका क्या ख्याल है? तारीख़ के शोबे में ज़िंदगी भर तहकीक करने वाले जो प्रोफेसर हजरात हैं, वो जब दोपहर को इकट्ठे होकर मेज़ पर खाना खाते होंगे तो क्या वो पहली जंग अज़ीम की वजूहात पर बातें करते होंगे, या साइंसी कॉन्फ्रेंसेस में दुनिया भर से जो शिरकत करने वाले न्यूक्लियर फ़िज़िक्स के माहिरीन चाय के वक्फे पर मिल बैठते हैं तो तब क्वांटम फ़िज़िक्स के पेचीदा मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते रहते होंगे। ज़ाहिर है कि बाज़ औक़ात तो ऐसा होता होगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, बल्कि हमेशा तो ऐसा होता है कि जब ये हजरात फ़ारिग वक्त मिलते हैं तो वो उस प्रोफेसर के बारे अफवाहों पर बात करते नज़र आते हैं जिसकी बीवी ने उसे उसकी दाश्ता के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। वैसे ज़्यादातर प्रोफेसर हजरात खाने की मेज़ पर डिपार्टमेंट के चेयरमैन की बदखोइयाँ करते ही पाए जाते हैं। अक्सर तो ताज़ा तरीन रिसर्च के लिए मिलने वाली जो ग्रांट होती है उस रकम के बारे में बड़ मारते नज़र आते हैं, या दूसरों को मिलने वाली ग्रांट के फजूल इस्तेमाल पर सीख पा नज़र आते हैं। गपशप और इधर उधर की बातें आम तौर पर एक दूसरे की गलतियों, खताओं और बुराइयों से मुताल्लिक हुआ करती है। अफवाहें फैलाने वाले सही मानों में चौथे सतून यानी सहाफ़त से जुड़े होते हैं।
صحافیوں کا تو کام ہی سماج اور معاشرے کے بدعنوان اور مفت خور عناصر کے بارے میں متنبع کرنا اور ان کے بارے میں معلومات فراہم کرنا ہوتا ہے۔ یہ گپ شپ کا نظریہ یا دریا کے کنارے شیر کی کہانی کا نظریہ دونوں ہی درست ہو سکتے ہیں۔ ہمارے لیے یہاں یہ سمجھنا زیادہ اہم ہے کہ ہماری زبان اور بول چال کی صلاحیت کی بے مثال خصوصیت یہ نہیں کہ ہم دوسرے آدمیوں، شیروں اور جنگلی بھینسوں کے ریوڑ سے متعلق وسیع مقدار میں معلومات جمع کر کے اس کو آگے ترسیل کر سکتے ہیں۔ ہماری زبان اور بول چال کی اصل صلاحیت اور خوبی یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر کے آگے ترسیل کر سکتے ہیں جو سرے سے وجود ہی نہیں رکھتی۔ جہاں تک ہمیں علم ہے، آدمی انسانوں میں واحد نوع ہے جو ایسی مخلوقات، ذاتوں اور ہستیوں اور موجودات کے بارے میں بات کر سکتا ہے جسے اس نے خود کبھی دیکھا، سنا، چھوا اور سونگھا بھی نہیں ہوتا۔ قصے، حکایات، الف لیلوی داستانیں، کہانیاں، اساطیر، خداؤں کے بارے روایات اور مذاہب کا تصور پہلی بار شعور اور آگہی کے اسی انقلاب کے ساتھ آیا تھا۔ دوسرے جانوروں کی کئی اقسام اور انسان کی تقریباً سبھی انواع پہل صرف یہی کہا کرتی تھیں کہ محتاط رہو، شیر ہے، لیکن یہ شعور اور آگہی کی دین ہے کہ خرد مند آدمی کو یہ صلاحیت مل گئی کہ وہ یہ کہنے کے قابل ہو گیا کہ سنو، خبردار، آگے شیر ہے۔ لیکن یہ جو شیر ہے یہ اصل میں ہمارے قبیلے کی حفاظت پر معمور کوئی پاک روح ہے۔ تصوراتی اور خیالی مفروضے گھڑنے کی صلاحیت ہی ہم آدمیوں کی زبان اور بول چال کی بے مثل اور بے نظیر خوبی ہے۔ اس امر پر اتفاق ہونا قدر آسان ہے کہ یہ صرف آدمی ہی ہے جو ان چیزوں کے بارے بات چیت کر سکتا ہے جو اصل میں وجود ہی نہیں رکھتی۔ یہ آدمی ہی ہے جو ہر صبح ناشتے سے قبل 6-8 چیزوں پر یقین کامل کر کے تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ آپ ایک بندر کو کسی بھی صورت میں اپنا کیلا، مرنے کے بعد بندروں کی جنت میں لاتعداد کیلوں کے وعدے پر اپنے حوالے کرنے پر قائل نہیں کر سکتے۔ لیکن ایسا کرنا آخر کیوں اہم ہے؟ فکشن خطرناک حد تک گمراہ کن یا پریشان کن حد تک خیالات کو منتشر کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ وہ لوگ جو جنگلوں میں پریوں اور جن بھوتوں کی تلاش میں نکلتے ہیں، بجا طور پر ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہلاکت کا شکار ہوتے ہیں جو جنگلوں میں کھو جائیں اور جن کی ساری توجہ کھمبیوں اور دوسری خوراک جمع کر کے واپسی کے امکانات پر مرکوز رہے۔ اسی طرح جب ہم گھنٹوں پاک ارواح اور سرپرست محافظ ہستیوں کی عبادت میں گزار کر اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کر رہے ہوتے، یہی وقت ہم اپنی حالت کی بہتری، خوراک پیدا کرنے اور افزائش نسل کے لیے بھی تو استعمال کر سکتے تھے۔ فکشن کا اصل کمال یہ نہیں ہے کہ آج ہم لاتعداد غیر مرئی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں، بلکہ فکشن کا اصل کمال یہ ہے کہ ہم اجتماعی طور پر سب کے ساتھ مل کر ان غیر مرئی چیزوں پر یقین پال سکتے ہیں۔ ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر قصوں، داستانوں اور دیو مالائی اساطیر جیسے تورات و انجیل کی تخلیق سے متعلق جو حکایات ہیں، قدیم آسٹریلوی داستانوں اور جدید ریاستوں کے قوم پرست مفروضوں کو ترتیب دے سکتے ہیں۔ اسی طرح کی ساری حکایات اور اساطیر، قصے اور کہانیاں آدمی کو بڑی تعداد میں مل کر غیر معمولی انداز میں نہایت احسن طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ لچک اور لوچدار انداز میں تعاون اور اشتراک کی صلاحیت عطا کرتی ہیں۔ چیونٹیاں اور شہد کی مکھیاں بھی بڑی تعداد میں مل کر کام کرتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتی ہیں، لیکن وہ ایسا صرف انتہائی سخت گیر طریقے اور صرف قریبی خاندان کی چیونٹیوں اور شہد کی مکھیوں کے ساتھ ہی مل جل کر کرتی ہیں۔ بھیڑیے اور بن مانس صرف انہی بن مانسوں اور بھیڑیوں کے ساتھ مل کر جتھے بناتے ہیں جن سے وہ اچھی طرح مانوس ہوں۔ دوسری طرف آدمی کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بے پناہ حد تک لچکدار انداز میں کام کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی لاتعداد اجنبیوں کے ساتھ مل کر ہر طرح کے کام سر انجام دے سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی اس دنیا پر حکومت کرتا ہے، جبکہ چیونٹیاں آدمی کی چھوڑی ہوئی خوراک استعمال کرتی ہیں اور بن مانس آج چڑیا گھروں اور آدمی کی بنائی ہوئی لیبارٹریوں میں ہی نظر آتے ہیں۔ پیو کی کہانی۔ یہ جو بن مانس ہوتے ہیں، ان کے رہن سہن کا طریقہ یہ ہے
کہ درجنوں کی تعداد میں مل جل کر چھوٹے چھوٹے جتھوں کی شکل میں رہتے ہیں۔ جتھے میں بنمانس انفرادی سطح پر پکی دوستیاں بھی بناتے ہیں۔ یہ مل کر شکار کرتے ہیں اور دشمن بنمانسوں، جتھوں اور لنگوروں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر لڑائی بھی لڑتے ہیں۔ بنمانسوں کے یہاں پائے جانے والے سماجی ڈھانچے میں درجے بھی ہوتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر جتھے کا ایک سردار ہوتا ہے جس کی خوب چلتی ہے۔ یہ سردار کوئی نر بنمانس ہی ہوتا ہے۔ اسے الفا نر کہتے ہیں، یا یوں کہیے یہ جتھے کا سب سے تگڑا نر ہوتا ہے۔ جتھے کے دوسرے نر اور مادہ بنمانس اس تگڑے نر کے سامنے ہر وقت غصے سے غراتے رہتے ہیں۔ اس طرح بڑبڑا کر اور ناراضگی کا اظہار کر کے وہ اس کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ بنمانس انسانوں کی طرح نہیں ہوتے جو اپنے بادشاہ یا مرشد کے سامنے نہایت ادب اور خاموشی کے ساتھ جھک کر اور گھٹنے ماتھے ٹیک کر تعظیم بجا لاتے ہوں اور بادشاہ اور مرشد کو اس کی حاکمیت جتاتے ہوں۔ بنمانسوں میں اس حاکم نر کا اصل کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جتھے کے اندر سماجی مطابقت، اتحاد اور ہم آہنگی قائم رکھے۔ اگر جتھے کے دو بنمانس آپس میں لڑ پڑیں تو یہ سردار نر بیچ میں پڑھ کر تشدد کو روکتا ہے۔ بعض موقعوں پر فیاضی کا مظاہرہ کر کے کسی بنمانس کو زیادہ خوراک دلا کر مروب کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تاکہ جتھے کا مقصد پورا ہو، اور ہمیشہ ہی یہ چھوٹے، کم ظرف یا کمزور بنمانسوں کو مادہ بنمانسوں کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنے سے روکے بھی رکھتا ہے۔ بنمانس کے کسی جتھے میں جب نر حاکمیت کے لیے لڑائی لڑتے ہیں تو وہ ایسا اکیلے، تنے تنہا یا صرف اپنی جسمانی طاقت کے بل بوتے پر نہیں کرتے۔ وہ جتھے کے اندر ساتھی تلاش کرتے ہیں، نر اور مادہ دونوں طرح کے ساتھی، جس طرح بھی ممکن ہو، اور جتنی بھی زیادہ تعداد میں حامی مل جائیں اتنا بہتر۔ جتھے کے لیے کسی بھی نر بنمانس کے لیے حمایت حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اسے محنت کے بل بوتے پر ہر روز دوسرے بنمانسوں کی خیر خبر لینا پڑتی ہے، ان کے ساتھ تعلقات بنائے رکھنے پڑتے ہیں، گہرا اور جگری ناطہ جوڑنا پڑتا ہے، بے تکلفی کا سہارا بھی لیا جاتا ہے، اپنے دوستوں کو ہر روز گلے لگا کر، چھو کر، چوم کر، پچکار کر اور کسی نہ کسی طرح بخشش، عنایات اور خیر خواہی کا اظہار کر کے تعلقات کو باور کرانا پڑتا ہے۔ وہ نر بنمانس جو جتھے کی حاکمیت کے خواہاں ہوں، ان کی مثال انسانوں میں سیاستدانوں کی طرح ہوتی ہے جو انتخابی مہم کے دوران حلقے میں جگہ جگہ جا کر لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ وہ مردوں کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، ان کے بچوں کو لاڈ کرتے پھرتے ہیں۔ بنمانسوں کے ہاں جتھوں کی سرداری حاصل کرنے کا خواہاں نروں کا زیادہ تر وقت دوسرے بنمانسوں کے بچوں کو چومتے، چمکارتے اور ان کی پیٹھ سلاتے ہوئے گزرتا ہے۔ ایک نر بنمانس جتھے کا سردار اس لیے نہیں بنتا کہ وہ جسمانی طور پر مضبوط ہوتا ہے، بلکہ اس کی اصل طاقت جتھے کی رہنمائی کرنے، تعلقات استوار کرنے اور بنمانسوں کے بیچ اتحاد قائم رکھنے کی صلاحیت پر ہوتا ہے۔ بنمانسوں کے یہ اتحاد اور گٹھ جوڑ ہی ہوتے ہیں جو نہ صرف سرداری کا تعین بلکہ روزمرہ کے معاملات کو چلانے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایسے کسی بھی متحد جتھے کا رکن بنمانس اپنا زیادہ تر وقت اکٹھے گزارتے ہیں، کھانا بانٹ کر کھاتے ہیں اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں۔ بنمانسوں کے جتھوں کو برقرار رکھنے اور احسن طریقے سے چلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ عددی لحاظ سے حد مقرر رہے۔ کسی بھی جتھے کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ اس میں شامل بنمانسوں کے بیچ اتحاد اور اتفاق قائم رہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جتھے میں شامل سارے بنمانس ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے ہوں اور ان کے بیچ گہرا تعلق ہو۔ مثال کے طور پر دو بنمانس جن کے بیچ کبھی ملاقات نہیں ہوئی، لڑائی اور تو تکرار اور ذاتی سطح پر قریبی دوستی اور جذباتی لگاؤ نہیں دیکھا گیا، ان دونوں کے لیے یہ جاننا ممکن نہیں ہوگا کہ آیا وہ ایک دوسرے پر اعتبار کر سکتے ہیں یا نہیں، کیا ایک دوسرے کی مدد کرنا ان کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے کہ نہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ تعلق اور واسطے کے بغیر انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان میں برتر کون ہے۔ عام طور پر یعنی قدرتی طور پر بنمانسوں کے ایک مثالی جتھے میں زیادہ سے زیادہ 50 اور کم سے کم 20 بنمانس ہوتے ہیں۔ جتھے میں جیسے جیسے بنمانسوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، سماجی طور پر یہ گروہ کمزور پڑتا جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ جتھا برقرار نہیں رہتا اور اگلے جتھے میں سے بنمانسوں کا ایک نیا جتھا نکل آتا ہے۔ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی جتھا اتنا بڑا ہو جائے کہ اس میں شامل بنمانسوں کی تعداد 100 تک پہنچ جائے۔ ایک جتھے میں شامل بنمانسوں کے بیچ اتفاق تو قائم ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہونا
तकरीबन नामुमकिन है कि दो अलग जत्थों के बीच गठजोड़ हो जाए। बनमानसों के जत्थे आपस में कभी इत्तेहाद नहीं बनाते और उनके बीच हमेशा ही खुराक और इलाके के लिए लड़ाई जारी रहती है। साइंसदानों ने बनमानसों के जत्थों के बीच तवील लड़ाइयों और चपकलिशों का पूरा रिकॉर्ड जमा कर रखा है। ये लड़ाइयाँ, ये चपकलिशें बरसों जारी रहती हैं। बल्कि ऐसा भी देखा गया है कि बनमानसों ने अदावत और दुश्मनी में दूसरे जत्थों का इंतहाई महारत और नज़्म व ज़ब्त के साथ एक एक करके पूरे के पूरे जत्थे का सफाया भी कर दिया। पता ये चला कि बनमानसों के यहाँ भी नस्ली सफाए का तस्वर पाया जाता है। अवाइल दौर के इंसान बशमूल कदीम आदमी की समाजी ज़िंदगी भी गालबन कुछ ऐसी ही थी। बनमानसों की तरह इंसानों के यहाँ समाजी जबिल्लत पाई जाती थी, जिसकी वजह से हमारे आबा ने दूसरे इंसानों के साथ ताल्लुक़ और दोस्ती पाली, पेशवाई का निज़ाम कायम किया और एक दूसरे के साथ मिलकर शिकार किया और लड़ाइयाँ लड़ी। ताहम उस दौर में इंसान भी बनमानसों की तरह छोटे छोटे ग्रोहों में बंटकर ऐसा कर पाता था। अवाइल दौर के कदीम इंसानों के यहाँ भी जब कोई ग्रोह हद से ज़्यादा बड़ा हो जाता था तो समाजी तरतीब और निज़ाम गैर मुस्तहकम हो जाया करता था और नतीजा ग्रोह के टूटने की शक्ल में निकलता था। भले कोई वादी कितनी ही ज़रखेज़ क्यों ना हो, उसमें दस्तयाब वसाइल ज़्यादा से ज़्यादा 500 कदीम आदमियों का पेट भरने के लिए ही काफ़ी होते थे। ऐसे हालात में ये मुमकिन ही नहीं था कि बहुत से अजनबी लोग इकट्ठे मिलकर बसर कर पाते। उनके बीच ये कैसे तय होता होगा कि रहनुमा कौन होगा, कौन कहाँ और किस हद तक शिकार कर सकता है और कौन किस के साथ अज़दवाजी ताल्लुकात उस्तवार करेगा। ये शऊर और आगही की देन है कि फजूल गोई और गुफ्तगू का फ़न आया, जिसके नतीजे में आदमी के लिए समाजी तौर पर बड़े से बड़ा ग्रोह तश्कील देना मुमकिन हो गया। लेकिन गुफ्तो शनीद और गपबाजी की भी तो हद होती है। इमरानियात की तहकीक से पता चला है कि गपशप, बाहमी ताल्लुक़ और लाफ गजानी पर मबनी ग्रोह में कुदरती तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा 150 अफराद ही शामिल हो सकते हैं। इससे ज़्यादा किसी आदमी के लिए भी मुमकिन नहीं कि वो करीबी बल्कि यूँ कहिए ज़ाती सतह पर दूसरे लोगों को अच्छी तरह जान पहचान सके, उनके साथ लगाव उन्स पाल सके। कोई भी आदमी 150 से ज़्यादा लोगों के बारे में सच्ची और झूठी अलगर्ज हर तरह की अफवाहें जमा कर सकता है और ना ही आगे फैला सकता है। आप खुद सोचिए, एक आदमी आखिर किस बारे कब तक चुगलखोरी करेगा, किसकी गिबत करेगा, कितनों के बीच लगाई बुझाई कर सकता है। आज भी हम देखते हैं कि एक आम आदमी के समाजी ताल्लुकात, नफ्सियात इस जादुई हिंद से यानी 150 के इर्द गिर्द ही घूमता है। आप अपने इर्द गिर्द और ख़ुद पर गौर करें तो पता चलता है कि 150 आदमियों से कम जहाँ भी होगा वहाँ महल्लेदारों, देहातियों, कारोबारियों, समाजी हलकों और फौजी यूनिटों की आपस में खूब बनती है। उनकी आपस में इतनी बनती है कि लोग आपस में एक दूसरे के साथ खूब शेर व शिकर होकर रहते हैं। इनके यहाँ गहरे ताल्लुक़ बनते हैं, खूब गिबतें होती हैं, चुगलखोरी में मज़ा आता है। ऐसी सूरत हाल में किसी को किसी रस्मी मनसब की कोई हाजत महसूस नहीं होती। लक़ब, अलक़ाब, खिताब कोई मानी नहीं रखते और आम तौर पर मामूली रसूम और रिवाज के सिवा किसी दूसरे कानून दस्तूर की मोटी मोटी किताबों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये लोग आपस में ही मिल बैठ कर मामला तय कर सकते हैं। एक फ़ौजी प्लाटून की मिसाल ले लें जिसमें 30 से 35 फ़ौजी होते हैं। भले आप एक फ़ौजी कंपनी को देख लें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 100 फ़ौजी होते हैं। एक फ़ौजी प्लाटून या कंपनी में फ़ौजी कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, उनके बीच गहरे ताल्लुक़ कायम हो जाते हैं। इतनी बेतकल्लुफ़ी होती है कि एक मोअज़्ज़ज़ सार्जेंट भी अपनी कंपनी का शाह बन सकता है। उसकी इतनी इज्जत होती है कि कमीशन्ड अफसरान भी उसका लिहाज करते हैं और उसकी बात सुनते हैं। इसी तरह कोई छोटा ख़ानदानी कारोबार हो तो उसको चलाने के लिए किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या आपने कभी देखा है किसी छोटे कारोबार का चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर हो या अकाउंटेंट का पूरा निज़ाम कायम किया गया हो? सबसे आम किसी छोटे से मोहल्ले या गली की मिसाल ले लें। 20-25 घरों में 50-100 लोग मिलजुल कर रहते हैं। उस गली में 2-4 बड़े भी होते हैं जिनकी सभी इज्जत करते हैं। गली मोहल्ले में कोई झगड़ा हो तो वहीं मिल बैठकर हल निकाल लिया जाता है। कोई अदालत नहीं लगती, एक दूसरे की चुगलियाँ होती हैं, गीबत की जाती है और मज़े मज़े के हलवे बनते हैं। लेकिन जब 150 का हिस्सा पार होता है तो वो क्या खूब कहा है किसी ने कि अब वो बात नहीं रही। मामलात ऐसे नहीं चल सकते जैसे किसी फ़ौजी प्लाटून छोटे कारोबार या गली मोहल्ले में चला करते हैं। आप फ़ौज में एक डिवीज़न जिसमें हज़ारों फ़ौजी होते हैं उसको एक प्लाटून की तरह नहीं चला सकते।
چھوٹے خاندانی کاروباروں کو اس وقت شدید مشکلات اور گھمبیر صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب کاروبار اس قدر پھیل جائے کہ باہر سے لوگوں کو کرائے پر رکھنے کی ضرورت پڑے۔ ایسے کاروبار اگر خود کو دوبارہ سے ایجاد نہ کریں، اختراعی تبدیلیاں نہ کریں تو پھر یہ فنا ہو جاتے ہیں۔ 150 افراد تک محدود گروہ بندی کی اس مشکل کا آخر آدمی نے حل کیسے نکالا؟ اس دہلیز کو پار کیسے کیا؟ آدمی نے گلی محلے تو چھوڑ ہزاروں اور لاکھوں نفوس پر مشتمل شہر بسا لیے، ایسی سلطنتیں قائم کی جس میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں آدمی تھے۔ آج ایسی جدید ریاستیں ہیں جن میں 50 کروڑ بلکہ 2 میں تو 1 ارب اور 1.5 ارب تک شہری ہیں۔ اس کا راز بھی غالباً فکشن کے ظہور سے جڑا ہوا ہے۔ لوگوں کی بڑی تعداد ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر اس وقت کام کر سکتی ہے جب وہ ایک ہی طرح کی اسطوری داستانوں، قصوں، مفروضوں اور تصورات پر یقین رکھتی ہوں۔ آپ بڑے پیمانے پر انسانی اشتراک اور باہمی تعاون کی کوئی بھی مثال لے لیں۔ ایک جدید ریاست، قرون وسطیٰ کا کوئی چرچ، بہت ہی پرانا کوئی شہر یا بہت کوئی قدیم قبیلہ، ان سب کی جڑوں میں ایسی مفروضہ داستانیں اور تصورات پر یقین آپ کو ضرور ملے گا جو ان لوگوں کی اجتماعی سوچ اور خیال میں گویا گندھی ہوئی تھی۔ چرچ کی جڑوں میں لوگوں کے باہم مذہبی عقائد اور حکایتیں جمع ہیں۔ 2 ایسے کیتھولک عیسائی جن کے بیچ آج تک کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی، وہ ایک دوسرے کو جاننا تو چھوڑو، انہوں نے اس سے قبل ایک دوسرے کا نام بھی نہ سنا ہو، وہ بھی آن کی آن میں کسی صلیبی جنگ میں شانہ بشانہ لڑ کر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اگر جنگ نہ لڑ سکیں تو آنکھیں بند کر کے چندہ دے دیں گے جس سے ہسپتال یا ایک نیا چرچ کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ آخر کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں عیسائی اس تصور پر یقین رکھتے ہیں کہ کسی زمانے میں خدا انسانی جسم میں مجسم ہو کر آیا تھا اور اس نے ہمارے گناہوں کے لیے خود کو سولی پر چڑھایا تھا۔ اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی اس قربانی کا اپنے جان و مال اور وقت کے ذریعے لحاظ رکھیں۔ اسی طرح ریاستوں کی جڑوں میں قوم پرستی کی خیالی باتیں گھلی ہوتی ہیں۔ 2 سرب باشندے جو سربیا کے 2 مختلف کونوں میں بستے ہوں اور ایک دوسرے کو سرے سے جانتے ہی نہ ہوں، وہ دنیا میں کہیں بھی ایک دوسرے کی مدد کرنے، ان کی لڑائی لڑنے پہنچ جائیں گے، کیونکہ یہ دونوں دل و جان سے یقین رکھتے ہیں کہ سرب ایک قوم ہے۔ سربیا ان دونوں کا مشترکہ وطن ہے اور سرب جھنڈا اس دنیا کا سب سے بہتر جھنڈا ہے۔ انصاف کے نظام کی جڑ میں قانون سے متعلق روایات کا ڈیرا ہے۔ وہ وکیل جو خود بھی ایک دوسرے سے اجنبی ہیں، لیکن وہ دونوں اجنبی ایک تیسرے کے دفاع کے لیے میدان میں کود پڑتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں انصاف، قانون اور انسانی حقوق کی بالادستی میں یقین رکھتے ہیں۔ زیادہ تر تو انہیں اس کام کے پیسے بھی مل جاتے ہیں۔ غور کیجئے، یہ سارے معاملات ان کہانیوں، قصوں، حکایات، تصورات اور مفروضوں سے باہر کوئی معنی نہیں رکھتے جو آدمی نے ایک دوسرے کو سکھا، پڑھا اور ازبر کرا رکھے ہیں۔ لوگوں کی خیالی دنیا کے علاوہ کہیں بھی دیوتاؤں، کرنسی، پیسوں، انسانی حقوق، قوانین اور انصاف کا کوئی وجود نہیں ہے۔ آج کا یہ جدید انسان یہ بات تو نہایت آسانی سے سمجھ جاتا ہے کہ قدیم دور کے جو ہمارے انسان تھے وہ سماجی نظم و ضبط کو قائم رکھنے کے لیے بھوت پریت اور روحوں پر یقین رکھتے تھے، مگر آج کے اس جدید انسان کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ جدید ادارے، دستور اور رواج کی بنیاد بھی بالکل ایسے ہی پڑی تھی۔ اس نقطے کو سمجھنے کے لیے کاروباری دنیا کی کارپوریشنوں کی مثال لیں۔ آج کے جدید دور کے کاروباری سرمایہ دار اور وکلاء اصل میں انتہائی طاقتور مداری ہیں۔ ان کاروباری حضرات، شاطر وکیلوں، سرمایہ داروں اور قدیم قبائلی شامن پادریوں کے بیچ فرق یہ ہے کہ آج کے وکیل ان کے مقابلے میں زیادہ لمبی چھوڑتے ہیں اور بہت ہی بڑھ چڑھ کر عجیب و غریب قصے سناتے ہیں۔ اس ضمن میں آپ جدید دور کے پیجو کی کہانی سنیے جو کہ بہترین اور مثالی ہے۔ آپ کو جرمنی کی غار سے ملنے والا انتہائی قدیم اور آرٹ کا نادر نمونہ شیرنما آدمی تو یاد ہی ہوگا۔ جیسے تب تھا ویسے ہی آج بھی شیر کی شبیہ جوں کی توں استعمال ہوتی ہے۔
آج کل یہ شبیہ پیرس سے لے کر سڈنی تک لاکھوں موٹر کاروں، ٹرکوں اور موٹر سائیکلوں پر ایک نشان کی شکل میں نظر آتی ہے۔ شیر کا یہ نشان پیجو کمپنی کی بنائی ہوئی ہر گاڑی کے فرنٹ بونٹ پر انتہائی نفیس انداز میں سجا کر شان سے لگایا جاتا ہے۔ پیجو یورپ میں گاڑیاں بنانے والی سب سے پرانی کمپنی ہے اور آج کے جدید دور کی سب سے بڑی کمپنی ہے۔ پیجو کمپنی کی ابتدا مشرقی فرانس کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک چھوٹے خاندانی کاروبار کی صورت میں ہوئی تھی۔ یہ قصبہ اس غار سے صرف 300 کلومیٹر دور ہے جہاں سے شیر نما آدمی کی مورتی دریافت ہوئی تھی۔ آج دنیا بھر میں پیجو کمپنی کے ملازمین کی تعداد 2 لاکھ ہے، جن میں سے اکثریت ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ ان 2 لاکھ اجنبی افراد کا ایک دوسرے سے تعاون اتنا مثالی ہے کہ صرف 2008 کے ایک سال میں پیجو کمپنی نے تقریباً 15 لاکھ گاڑیاں بنا کر بیچیں اور اس سے کمپنی کو حاصل ہونے والی آمدن تھی 55 ارب یورو۔ اب آپ خود سوچئے، پیجو جیسی اتنی بڑی بلا، اس کمپنی کا اپنا وجود کیا ہے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیجو کمپنی کی گاڑیاں سڑکوں پر دوڑتی پھرتی نظر آتی ہیں، لیکن وہ تو ظاہر ہے گاڑیاں ہیں، کمپنی تو نہیں ہیں۔ پیجو کمپنی کی ان ساری گاڑیوں کو دنیا بھر سے جمع کر کے کوڑیوں کے دام بیچ کر کسی کباڑی کی دکان میں ختم بھی کر دیں تو پھر بھی پیجو کمپنی تو ختم نہیں ہوگی۔ پیجو کمپنی بدستور نئی گاڑیاں بناتی رہے گی اور سالانہ رپورٹیں بھی اسی طرح جاری کرتی رہے گی۔ اس کمپنی میں کئی فیکٹریاں ہیں، مشینری ہے، شو رومز ہیں۔ اس کمپنی کی ہزاروں کی تعداد میں میکینک، انجینئر، اکاؤنٹنٹ، سیکٹری اور نہ جانے کیا کیا لوگ بھی ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں مل کر بھی پیجو کمپنی نہیں کہلائی جا سکتی۔ پیجو کمپنی کی ایک فیکٹری صرف فیکٹری ہی رہے گی، پیجو کمپنی نہیں کہلائے گی۔ فرض کریں کسی آفت یا حادثے کے نتیجے میں پیجو کمپنی کے سارے ملازمین مر کھپ جاتے ہیں، فیکٹریاں جل کر راکھ ہو جاتی ہیں اور ایگزیکٹو دفاتر، شو روم اور سروس ایریا زمیں بوس ہو جاتے ہیں، پھر بھی پیجو کمپنی کے لیے نہایت آسان ہے کہ وہ ادھار پیسہ لے کر نئے ملازمین بھرتی کر کے نئی فیکٹریاں کھڑی کر کے نئی مشینری کے ساتھ دوبارہ گاڑیاں بنانا شروع کر دے۔ پیجو کمپنی کے مینیجر اور سرمایہ لگانے والے بھی ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان کو بھی آپ پیجو کمپنی نہیں کہہ سکتے۔ یہ سارے مینیجر نہایت آسانی کے ساتھ معطل کیے جا سکتے ہیں اور اس کمپنی کے سارے حصص اور سارے شیئرز خریدے اور بیچے جا سکتے ہیں۔ کوئی بھی سرمایہ دار اس کمپنی میں حصص خرید بھی سکتا ہے اور جب چاہے بیچ بھی سکتا ہے۔ تو پھر یہ سوچنا بالکل جائز ہے کہ آخر یہ پیجو کمپنی چیز کیا ہے۔ اس ساری کہانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیجو کمپنی کوئی ناقابل تسخیر اور لافانی شے ہے۔ آج اگر کوئی جج اس کمپنی کو تحلیل کرنے کا حکم سنا دے تو فیکٹریاں تو چلتی رہیں گی، مزدور، اکاؤنٹنٹ، مینیجر، شیئر ہولڈر اپنا کام کرتے رہیں گے، لیکن پیجو کمپنی آن کی آن میں غائب ہو جائے گی۔ سادہ الفاظ میں کہیں تو پیجو کمپنی کا اس مادی دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ پیجو کمپنی واقعی وجود رکھتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پیجو کمپنی ہمارے اجتماعی تخیل کا صرف ایک واہمہ ہے۔ وکلاء حضرات اس واہمے کو قانونی مفروضے کا نام دیتے ہیں۔ یہ ایسی شے ہے جس کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی، انگلی سے اشارہ کر کے نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ ہے۔ یہ کوئی مادی شے نہیں ہے، لیکن قانون کی روح سے بہرحال ایک وجود ہے۔ میری اور آپ کی طرح پیجو کمپنی بھی ایک جیتا جاگتا لیکن تصوراتی وجود ہے۔ اس پر بھی ہماری ہی طرح ملکوں کے قانون لاگو ہوتے ہیں۔ جہاں جہاں یہ کمپنی وجود رکھتی ہے، پیجو کمپنی کے نام پر بینک اکاؤنٹ بھی کھول سکتا ہے اور کمپنی کسی بھی آدمی کی طرح جائیداد کی مالک بھی بن سکتی ہے۔ پیجو کمپنی ٹیکس بھی ادا کرتی ہے اور اس پر مقدمہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ پیجو کمپنی ایسا وجود ہے جسے سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ اس کمپنی کے حصص رکھنے والوں، مالکان اور ملازمین کو نہیں بلکہ خود پیجو کمپنی کو سزا دی جا سکتی ہے۔ پیجو کمپنی کی حقیقت قانونی ہیر پھیر کی ایک اختراع لمیٹڈ کمپنی سے متعلق ہے۔ یہ جو لمیٹڈ کمپنی کی اختراع ہے، اس کے پیچھے نوع انسانی کی ہوشیاری اور ذہانت کی معراج چھپی ہوئی ہے۔ آدمی ہزاروں سالوں سے ان گنت برسوں تک ایسی اختراعات کے بغیر ہی جیتا چلا آیا ہے۔ ریکارڈ شدہ انسانی تاریخ کے تقریباً حصے میں یہی نظر آتا ہے
کہ جائیداد کا مالک بننے کے لیے گوشت پوست سے بنے ہوش و حواس کے مالک آدمی کا وجود لازم ہے۔ اگر 13ویں صدی میں کوئی شخص ہاتھ ریڑھیوں کی ورک شاپ بنا کر ریڑھیاں بنانے کی دکان لگاتا تو وہی شخص یہ کاروبار سمجھا جاتا۔ مثال کے طور پر اگر ایک ہاتھ ریڑھی بکنے کے 1 ہفتے بعد ہی ٹوٹ جاتی تو غصے میں لال پیلا گاہک ناک بھویں چڑھا کر سیدھا اس شخص کے گریبان پر ہاتھ ڈالتا۔ اگر اس شخص نے 1000 سونے کے سکے ادھار لے کر یہ کاروبار شروع کیا تھا، فرض کریں یہ کاروبار ناکام ہو جاتا ہے تو اس شخص کو یہ ادھار اپنی ذاتی جائیداد جیسے گھر، گائے، زمین بیچ کر ادا کرنا پڑتا۔ اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب شاید اس شخص کو اپنی ناکامی کا خمیازہ اپنے بچوں کو بھی غلامی میں بیچ کر ادا کرنا پڑتا تھا۔ اگر اس کے باوجود بھی وہ ادھار چکانے میں ناکام رہتا تو لازم ہے کہ اس کے قرض خواہ اس کو پکڑ کر مقامی قاضی کی عدالت میں لے جاتے۔ یہاں اس شخص کو قید کی سزا بھی سنائی جاتی۔ یہ شخص اس کاروبار کے متعلق ہر شے کا ذمہ دار قرار پاتا اور اس کی کوئی حد نہ تھی۔ اس حقیقت میں کوئی دو رائے نہ ہوتی۔ اگر آپ اس زمانے میں جی رہے ہوتے تو کاروبار شروع کرنے سے پہلے 100 نہیں 1000 بار سوچتے۔ یہ ایسی صورتحال تھی کہ کاروبار کی حوصلہ شکنی ہوتی تھی۔ لوگ نیا کاروبار کرنے اور معاشی خطرات مول لینے سے ڈرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ کون ایسے جھنجٹ پالے جس کا نتیجہ کنگالی اور مفلسی ہو۔ یہی وجہ تھی کہ لوگوں نے اجتماعی طور پر لمیٹڈ کمپنیوں کے بارے سوچنا شروع کر دیا۔ یہ خود مختار کمپنیوں کا تصور تھا، مراد ایسا تصور جو قانونی طور پر کسی بھی شخص کو ان کمپنیوں کو تشکیل دینے، سرمایہ کاری کرنے والے اور چلانے والے لوگوں سے آزادی فراہم کرتا تھا۔ پچھلی چند صدیوں میں لمیٹڈ کمپنیاں دنیا بھر کے معاشی میدان کا سب سے بڑا کردار بن کر ابھری ہیں۔ آج ہم لمیٹڈ کمپنیوں سے اس قدر مانوس ہو چکے ہیں کہ سرے سے بھول گئے ہیں کہ وہ صرف ہمارے خیال اور تصور کا شاخسانہ ہیں اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ امریکہ میں لمیٹڈ کمپنی کو کہا جاتا ہے کارپوریشن۔ کارپوریشن کی اصطلاح بھی بڑی مزے کی ہے۔ وہ یوں کہ کارپوریشن لاطینی لفظ کارپس سے نکلا ہے۔ کارپس کا معنی جسم ہوتا ہے اور کارپوریشن کے تصور میں واحد جسم ہی ایک ایسی چیز ہے جو سرے سے موجود ہی نہیں ہوتی۔ اگرچہ کارپوریشن کوئی گوشت پوست سے بنا جسم تو نہیں، لیکن امریکہ کا قانونی نظام کارپوریشنوں کے ساتھ قانونی طور پر آدمیوں ہی کی طرح برتاؤ کرتا ہے، ایسا ہی جیسے گوشت پوست سے بنا کوئی جیتا جاگتا انسان ہو۔ 1896 عیسوی میں بھی فرانس کا قانونی نظام کمپنی نامی ایسے ہی وجود پر یقین رکھتا تھا۔ تب ایک شخص آیا، اس کا نام تھا آرمانڈ پیژو۔ اسے اپنے والدین کی جانب سے دھات کی ایک چھوٹی سی ورک شاپ وراثت میں ملی تھی۔ اس ورک شاپ میں چھوٹے پیمانے پر سپرنگ، آریاں اور سائیکل بنائی جاتی تھیں۔ پیو نے 1896 میں اپنے کاروبار کو وسعت دیتے ہوئے موٹر گاڑیاں بنانے کا فیصلہ کیا اور باقاعدہ ایک لمیٹڈ کمپنی رجسٹرڈ کروائی۔ اس نے کمپنی کا نام اپنے ہی خاندانی نام پر پیو رجسٹرڈ کروایا۔ یہ کمپنی قانونی طور پر پیو اور اس کے خاندان سے الگ ایک خود مختار وجود تھی۔ اگر کوئی موٹر گاڑی چلتے چلتے میکینیکل وجوہات کی بنا پر رک جاتی تو خریدار آرمنڈ پیو پر نہیں بلکہ پیو کمپنی پر ہر جانے کا دعویٰ کر سکتا تھا۔ پیو کمپنی نے ورک شاپ میں توسیع اور شو روم بنانے کے لیے لاکھوں فرانسیسی فرانک کا قرضہ لیا، لیکن اگر یہ کمپنی دیوالیہ ہو جاتی تو آرمنڈ پیو قرض خواہوں کو ایک بھی پائی دینے کا حقدار نہیں تھا، کیونکہ قرض آرمنڈ پیو نامی شخص نہیں بلکہ پیو نامی کمپنی نے اٹھایا تھا۔ آرمنڈ پیو 1915 میں بیمار پڑ کر انتقال کر گیا، لیکن پیو کمپنی آج بھی زندہ ہے اور حیرت انگیز طور پر تندرست اور اچھی صحت کی حامل ہے، یعنی خوب منافع کما رہی ہے۔ آرمنڈ پیو نے پیو کمپنی کی تخلیق کیسے کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آرمنڈ پیو نے کمپنی کو ایسے ہی پیدا کیا جیسے نوع انسانی کی تاریخ میں پادریوں نے خدا اور جادوگروں نے بھوت پریت اور بد روحوں کے تصور کو ایجاد کیا تھا۔ اس قدیم تصور کے تحت آج بھی ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں فرانسیسی عیسائی اتوار کے روز بلا ناغہ چرچ میں جمع ہوتے ہیں اور یسوع مسیح کے صلیب پر چڑھتے ہوئے جسم کی شبیہ بناتے ہیں۔ کروڑوں لوگ آج بھی بھوت پریت اور آسیب پر یقین رکھتے ہوئے ہر روز کبھی دن تو کبھی رات میں ٹوٹکے کرتے ہیں۔ ان تصورات کے آج بھی قائم رہنے میں اصل ہاتھ ان قصوں، داستانوں اور حکایات کا ہے جو لوگ ایک دوسرے کو بار بار سناتے اور یقین کراتے آئے ہیں۔
عیسائیوں کے یہاں کئی مسلک اور فرقے بھی ہیں۔ مثال کے طور پر فرانس کے کیورے عیسائی فرقے کے پارش چرچ کے لیے یسوع مسیح کی زندگی سے متعلق وہ حکایات سب سے اہم اور قطعی تصور کی جاتی ہیں جو کیتھولک چرچ نے سنا رکھی ہیں۔ ان حکایات کی روح سے اگر کوئی کیتھولک پادری غسل کر کے پاک صاف ہو کر مقدس پوشاک پہن کر سچے دل اور پوری لگن کے ساتھ صحیح وقت اور صحیح جگہ پر بالکل ٹھیک لہجے، تلفظ اور مخصوص انداز کے ساتھ درست لفظوں کی ادائیگی کرے تو دنیا کی معمولی چیزیں جیسے ڈبل روٹی اور شراب خدا کے اوتار کی صورت گوشت اور پوست میں ڈھل جاتی ہیں۔ پادری بآواز بلند لاطینی زبان میں وہ لفظ ادا کرتا ہے جس کے معنی ہیں یہ میرا جسم ہے، اور فٹ سے سامنے پڑی ڈبل روٹی اور شراب یسوع مسیح کے گوشت میں ڈھل جاتی ہے۔ اس پادری کو جب اس کے فرقے کے لاکھوں عیسائی دیکھتے ہیں کہ اس نے پاک صاف ہو کر باقاعدہ تیار ہو کر نہایت تندہی اور انہماک سے اس پوری کارروائی پر عمل کیا ہے، تو وہ ایسے پیش آتے ہیں جیسے سچ مچ خدا حقیقت میں اتر آیا ہے اور وہ اب اس مقدس ڈبل روٹی اور شراب میں سمو گیا ہے۔ پیو کمپنی کے معاملات میں اہم حکایت یا مفروضہ وہ تھا جو فرانس کے نظام قانون نے وضع کیا تھا۔ یہ قانون فرانس کی پارلیمان نے طے کیا تھا، اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ پارلیمان مقدس ہوا کرتی ہے۔ فرانسیسی قوانین کے تحت اگر کوئی رجسٹرڈ وکیل تمام تر اصولوں اور قانونی پرتوں کا استعمال کرتے ہوئے باقاعدہ انداز میں مسلمہ طریقے سے رائج فیس ادا کر کے، جیسا کہ رواج ہے کہ نہایت ادب کے ساتھ کالا کوٹ پہن کر سر پر وگ ٹکائے عدالت کی رسمی کارروائی پر پورا اترتے ہوئے تمام تر حلف اور اقرار نامے خوش خط اور کاغذ کی اعلیٰ قسم یعنی ریاست کے جاری کردہ تصدیق شدہ اسٹامپ پیپر پر حرف با حرف لکھ اور کئی بار پڑھ اور پڑتال کر کے لائے مندرجات کے آخر میں جب اپنے موکل خود اپنے اور مجسٹریٹ کے دستخط ثبت کر کے پیش کرتا ہے تو جج کا ہتھوڑا میز پر گرتے ہی کھٹ سے ایک نئی کمپنی تشکیل پا جاتی ہے، یعنی کمپنی کے وجود میں جان پڑ جاتی ہے۔ 1896 میں جب آرمنڈ پیو نے ایک نئی کمپنی بنانے کا ارادہ کیا تو اس نے اس سارے عمل کو پورا کرنے کے لیے ایک وکیل کی خدمات بھاڑے پر حاصل کی، جس نے مندرجہ بالا ساری رسوم بڑی تندہی سے ادا کی۔ جب وکیل نے صحیح طریقے سے سارے شائر پورے کر لیے تو فرانس کے لاکھوں شہری یکدم ہی ایسا برتاؤ کرنے لگے کہ جیسے پیو کمپنی سچ مچ ایک جیتا جاگتا زندہ فرد ہے، گویا یہ حقیقی وجود کی مالک کوئی ہستی ہے۔ لیکن افسانوی قصوں اور حکایات کو مؤثر طریقے کچھ ایسے بنا کر سنانا کہ لوگ یقین کریں، یہ اتنا آسان کام بھی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ کہانی سنانے کا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو اس یقین پر آمادہ کرنے سے تعلق رکھتا ہے۔ تاریخ کا تقریباً حصہ اسی ایک سوال کے گرد گھومتا ہے، اور وہ یہ کہ آخر لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کو خداؤں، قوموں یا لیمیٹڈ کمپنی پر یقین لانے کے لیے کیسے قائل کیا جائے۔ لیکن لوگ جب یقین لے آتے ہیں تو اس سے آدمی کو بے پناہ طاقت اور دسترس مل جاتی ہے، کیونکہ لاکھوں اور کروڑوں اجنبی مل کر مشترکہ منزل کا نشان ڈھونڈ سکتے ہیں۔ آپ خود سوچیں، صرف حقیقت میں پائی جانے والی چیزوں جیسے پہاڑوں، دریاؤں اور درختوں اور شیروں کے بل بوتے پر ریاستیں تشکیل دینا، چرچ کے تصورات کھڑے کرنا یا قانونی نظام وضع کرنا کس قدر مشکل ہوتا، بلکہ کیسے، یہ تو ناممکن تھا۔ سالہ سال سے آدمی نے قصے اور کہانیاں گھڑنے، تصورات پالنے میں خوب ترقی کی ہے۔ اب ہم غیر معمولی طور پر انتہائی پیچیدہ اور جال در جال کہانی بن سکتے ہیں۔ کہانیوں اور قصوں کے اس جال در جال میں پیو کا قصہ نہ صرف وجود رکھتا ہے بلکہ انتہائی طاقتور بھی ہے۔ لوگ ان قصوں، داستانوں، مفروضوں اور حکایتوں کی بنیاد پر جو کہانیوں کے جال بنتے ہیں، علمی حلقے میں اسے فکشن، سماجی ترتیب یا سب سے بہتر نام تصوراتی حقیقت سے پکارا جاتا ہے۔ کوئی بھی تصوراتی حقیقت جھوٹ نہیں ہوتی۔ جھوٹ تو یہ ہے کہ میں ایک ایسا قصہ گھڑوں کہ آج میں نے دریا کے کنارے ایک شیر دیکھا،
جبکہ اصل میں سچ یہ ہے کہ میں جان بوجھ کر غلط بیانی کر رہا ہوں، ورنہ دریا کنارے کوئی شیر وغیرہ نہیں تھا۔ جھوٹ بولنا کوئی اتنی اہم شے بھی نہیں ہے۔ ہرے بندر اور بن مانس بھی جھوٹ بول سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہرے بندروں کو تحقیق کے دوران جھوٹ بولتے دیکھا گیا ہے۔ سائنسدانوں نے مشاہدے کے دوران دیکھا کہ ایک ہرا بندر چیخا، محتاط رہو شیر ہے، حالانکہ اس وقت ارد گرد کوئی شیر نہیں تھا۔ لیکن جھوٹے بندر کی اس غلط بیانی اور جھوٹ موٹ چیخنے کا اسے فائدہ ہوا۔ وہ فائدہ یہ ہوا کہ وہ بندر جن کے ہاتھ کیلے آ گئے تھے فوراً ہی ڈر کر درختوں پر چڑھ گئے، اور دروغ گو بندر کو کیلوں کی وافر مقدار میں سے چند اپنے لیے ہتھیانے کا نہایت آسان موقع مل گیا۔ جھوٹ کے برعکس تصوراتی حقیقت ایک ایسی شے ہے جس میں کسی تصور یا خیال پر یا سوچ پر سب کے سب افراد اجتماعی طور پر یقین رکھتے ہیں۔ جب تک سب لوگ اس پر یقین دھرے رہتے ہیں، تصوراتی طاقت اپنی اصل حقیقت دکھاتی رہتی ہے۔ شیر نما آدمی کا مجسمہ ساز بھی دل و جان سے ایک شیر نما آدمی کی روح پر یقین رکھتا ہوگا۔ بعض فسوں گروں اور نیم حکیموں کو چھوڑ کر باقی سبھی خداؤں اور بھوت پریت جن چڑیلوں میں پورا یقین رکھتے ہیں۔ سبھی لاکھ اور کروڑ پتی افراد پیسے اور لمیٹڈ کمپنیوں میں یقین رکھتے ہیں۔ انسانی حقوق کے تحفظ پر تحقیق کام کرنے والا ہر شخص دل کی اتھاہ گہرائیوں سے انسانی حقوق کی موجودگی پر یقین رکھتا ہے۔ آپ خود بتائیں، 2011 میں جب اقوام متحدہ نے لیبیا کی حکومت سے اپنے شہریوں کے انسانی حقوق کے تحفظ کا مطالبہ کیا تو اس میں جھوٹ کہاں تھا؟ حالانکہ اقوام متحدہ، لیبیا اور انسانی حقوق، یہ تینوں کیا ہیں؟ ہمارے تخیل کی ایک ایجاد، یہ ہماری تصوراتی حقیقت کا حصہ ہیں۔ جب سے شعور اور آگہی پیدا ہوئی ہے تب سے آج تک آدمی دوہری حقیقت میں اپنی بسر کرتا چلا آ رہا ہے۔ ایک طرف تو واقعی اور معروضی حقیقت ہے جس میں دریاؤں، درختوں اور پہاڑوں اور شیروں کا وجود ہے، اور دوسری جانب تصوراتی حقیقت پھیلی ہوئی ہے جس میں خداؤں، دیوتاؤں، ریاستوں اور کارپوریشنوں کا بسیرا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جوں جوں وقت گزرتا گیا تصوراتی حقیقت معروضی حقیقت سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتی چلی گئی۔ آج تو صورتحال یہ ہے کہ خود واقعی حقیقتوں جیسے دریاؤں، درختوں اور شیروں کی بقا تصوراتی حقیقتوں جیسے خداؤں، ریاستوں اور کارپوریشنوں کی محتاج ہے۔ جینیات کو چکما، بائی پاسنگ دا جینوم۔ جب آدمی نے صرف اپنے ذہن میں موجود حقیقت کو لفظوں کا روپ دے کر ٹھوس حقیقت میں ڈالنے کا فن سیکھ لیا تو کوآپریشن کی کئی راہیں نکل آئیں۔ اس سے نہ صرف یہ ہوا کہ بڑی تعداد میں اجنبی لوگ مل کر ساتھ رہنے لگے اور باہمی طور پر تعاون کرنے لگے، بلکہ اس سے ایک اور اہم دریافت بھی انسانوں نے کی۔ انسانوں کے درمیان جو یہ اشتراک، جو یہ باہمی تعاون پیدا ہوا تھا، اس کی بنیاد میں تھے مفروضے اور مت، اساطیری قصے۔ سب انسان یہ بھی جان چکا تھا کہ لوگوں کو نئے لائف سٹائل، کسی نئے مقصد پر جمع کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے بس ضرورت ہے قصے گھڑنے کی صلاحیت کی۔ اور جب قصوں کو بس بیٹھے بیٹھے گھڑنا ہی ہے تو اس کی لازم تو نہیں کہ کوئی حد بھی ہو۔ سو لوگوں نے حالات کو معقول اور ماحول کو سازگار پاتے ہوئے پہلے تو موجود قصوں میں من پسند تبدیلیاں کی اور بعد میں نئے قصے بھی تراشنا شروع کر دیے۔ مثال کے طور پر 1799 میں فرانسیسی عوام نے راتوں رات بادشاہوں کے خدائی حق کے حکمرانی کے تصور کو ریجیکٹ کرتے ہوئے جمہور کی خود مختاری اور خود ارادیت کے مفروضوں پر ایمان لانے کا فیصلہ کیا۔ تاریخی تناظر یہ بتاتا ہے کہ شعور کے انقلاب کے بعد سے آدمی نے جہاں قصے اور مفروضے گھڑنے کے فن میں کمال پایا، وہیں دوسری طرف ماحولیاتی تبدیلیوں کے مطابق اپنے رویوں، اپنے طرز عمل کو بھی بدلا۔ تاہم کسی بھی طرح کے ماحول میں ایک ہی نوع سے تعلق رکھنے والے جانوروں کا رویہ کم و بیش ایک جیسا ہوتا ہے۔ سماجی رویوں اور طرز عمل میں عام طور پر جینیاتی تغیر کے بغیر غیر معمولی تبدیلیوں کی گنجائش نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر بن مانس کے جتھوں میں درجوں اور رتبوں کے تحت
الفا نر یا سردار کے ماتحت جینا دراصل ان کے جینز میں لکھا ہوتا تھا۔ عام زبان میں کہیں تو یہ کہ سردار کی سرداری کو ماننا گویا ان کی فطرت ہے، جبکہ بن مانس کی ایک دوسری نوع جو بن مانسوں کی کزن ہے جسے بونوبو کہتے ہیں، ان کے جتھے کی جینیات میں برابری اور مساوات کے تحت رہنا اور مادہ بونوبوؤں کی حکومت لکھی ہوتی ہے۔ بن مانسوں کا وہ گروپ جو الفا نر کی سرداری میں جیتا ہے، وہ اپنے ان بونوبو کزنوں کو دیکھ کر اس سسٹم سے باغی نہیں ہوتا جو ان کے ہاں رائج ہوتا ہے، مطلب وہ اپنے جینز کے ساتھ، اپنی نیچر کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ بن مانسوں کے جتھوں میں حقوق نسواں کا انقلاب برپا ہو جائے۔ اسی طرح نر بن مانس کبھی بھی آئین ساز اسمبلی میں جمع ہو کر سردار بن مانس کا عہدہ ختم نہیں کر سکتے، اور یہ اعلان کرنے کے اہل نہیں ہے کہ آج کے بعد سارے بن مانس برابر ہیں۔ بن مانسوں کے رویوں اور طرز عمل میں بدلاؤ اسی وقت ممکن ہے جب ان کی نیچر میں، ان کی جینز میں کوئی بنیادی قسم کی تبدیلی پیدا ہو جائے۔ قدیم آدمی کا طرز عمل بھی شروع کی صدیوں میں یہی تھا، اس لیے ان کے ہاں کوئی بھی انقلاب نہیں آتا تھا۔ مطلب کہا جا سکتا ہے کہ آدمی کی سماجی ساخت میں جو تبدیلی آئی ہے، اس میں ٹیکنالوجی، دریافتوں اور اجنبی دیسوں میں اس کے رہنے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ اس کے جینز اور ماحولیاتی عوامل میں آنے والے چینجز نے مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ اس میں معاشرتی اور تمدنی عوامل کا بہت ہی کم ہاتھ ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آدمی کو یہ قدم اٹھانے میں لاکھوں برس لگ گئے۔ 20 لاکھ سال پہلے جینیاتی تبدیلیوں کے مراحل سے گزر کر کھڑے آدمی ہومو ایریکٹس کا ظہور ہوا تھا۔ یہ اس جینیاتی تبدیلی ہی کا ثمر تھا کہ کھڑے آدمی نے پہلی بار پتھر کے اوزار اور ہتھیار بنانے کی تکنیک سیکھی۔ آج پتھر کے اوزار اور ہتھیار ہی انسان کی اس نوع کی نمایاں خصوصیات شمار ہوتی ہیں۔ جب تک ہومو ایریکٹس کی جینیات میں مزید تبدیلیوں کا ظہور نہیں ہوا، پتھر سے بنائے ہتھیار اور اوزار تقریباً 22 لاکھ سال تک ویسے کے ویسے ہی رہے۔ اس کے برعکس خرد مند آدمی کے ہاں شعور اور آگہی کا ادراک ہوتے ہی رویوں اور طرز عمل کی تبدیلیوں کی صلاحیت میں تیزی آ گئی۔ آدمی ایک نسل سے دوسری اور مستقبل کی تمام نسلوں میں بدلتے رویے، طرز عمل اور کردار بڑھ چڑھ کر منتقل ہوتے رہے، اور اس مقصد کے لیے جینیات میں تبدیلی اور ماحولیاتی عوامل اور ان کی ضرورت بے معنی ہو گئی۔ رویوں اور طرز عمل کی نسل در نسل منتقلی کی سب سے عمدہ مثال آدمی کی نسلوں میں پائے جانے والی لاولد اشرافیہ ہے۔ لاولد اشرافیہ میں چیدہ مثالیں کیتھولک چرچ کے پادری، بدھ سادھو اور چینی دفتروں میں دفتر شاہی سنبھالنے والا مخنث طبقہ ہے۔ اس طرح کے لاولد اشرافیہ کا وجود ڈارون کے نظریے یعنی فطری انتخاب کے سب سے بنیادی اصول کے عین خلاف ہے، کیونکہ سماج کے یہ غالب اور مقتدر حلقے اپنی مرضی سے افزائش نسل اور تولید کو ترک کرتے ہیں۔ دوسری جانب بن مانس جتھوں میں سردار یا الفا نر تھا جو اپنی حاکمیت اور جتھے پر غلبے کی طاقت کو جتنی زیادہ بن مانسوں کے ساتھ ممکن ہو جنسی ملاپ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جتھے میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں بچے پیدا کر کے اس خاندانی جتھے کو مضبوط سے مضبوط بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری جانب آدمی کے یہاں کیتھولک الفا نر جنسی ملاپ اور بچے پیدا کرنے کے عمل کو مکمل طور پر چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا یہ طرز عمل، یہ رویہ ماحولیاتی عوامل کی دین نہیں ہے۔ اسے نہ تو خوراک کی کمی، نہ ہی جنسی ملاپ کے لیے ساتھی حاصل کرنے میں کسی دقت کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ رویہ کسی جینیاتی تبدیلی کا نتیجہ بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود کیتھولک چرچ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ کیتھولک چرچ کی بقا ایک پاپائے روم سے دوسرے میں تجرد یا کنوارے پن کے ورثے کی منتقلی کا ثمر نہیں ہے، بلکہ اس کی اصل وجہ وہ کہانیاں، وہ مفروضے، وہ حکایات ہیں جو کیتھولک فرقے کے کلیسائی قانون اور انجیل مقدس کے عہد نامے نے طے کر رکھی ہیں، اور یہ تصورات نسل در نسل منتقل ہوتے رہتے ہیں۔
دوسرے الفاظ میں یہ بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ جہاں ایک طرف قدیم انسان کے رویے اور عمل ایک ہی طرز پر لاکھوں سال جامد رہتے تھے، جدید خرد مند آدمی اپنے سماجی ڈھانچے کو، باہمی تعلقات کو، اکنامکس کو سالوں میں بدل سکتا ہے۔ آپ اگر برلن کی کسی ایسی عورت کا تصور ذہن میں لائیں جس کی پیدائش 1900 کے آس پاس ہوئی اور اس نے 100 برس کی عمر پائی ہو، آپ ذرا سوچیں اس عورت کا بچپن جو ہوہنز ولرن سلطنت میں گزرا ہوگا۔ اس نے جوانی کی بہاریں جمہوریہ وائمر، نازی جرمنی اور کمیونسٹ مشرقی جرمنی میں گزاری ہوں گی۔ وہ مرتے وقت متحدہ و وفاقی جرمنی کی شہری ہوگی۔ اپنی 100 سالہ زندگی میں اس عورت نے 5 انتہائی مختلف سماجی اور سیاسی نظاموں کا حصہ بن کر رہنے کا کارنامہ سر انجام دیا ہے، لیکن اس مقصد کے لیے اس کے ڈی این اے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ حیران کن بات ہی نہیں بلکہ آدمی کی کامیابی کی اصل کنجی بھی یہی ہے۔ یہ درست ہے کہ نیانڈرتھل انسان دو بدو کشتی لڑتے تو غالباً خرد مند آدمی پر غالب آ جاتے ہوتے، لیکن سینکڑوں کی اجتماعی لڑائی میں نیانڈرتھلوں کے جتنے بھی گروہ ہوں وہ پٹ جاتے ہوں گے۔ نیانڈرتھلوں کو صرف شیر کے ٹھکانوں کا پتہ تھا، درندوں کے اتے پتے کی معلومات کی ترسیل کی ان میں صلاحیت تھی، لیکن قبائلی روایات اور انسان پر ارواح کی برکت کے سائے، یہ حکایات بنانے، سنانے اور دہرانے کی صلاحیت ان میں قطعاً نہیں تھی۔ فکشن تخلیق کرنے کی صلاحیت کے بغیر نیانڈرتھل گروہوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مؤثر انداز اور کثیر تعداد میں تعاون کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ یہی نہیں بلکہ وہ تیزی کے ساتھ سماجی رویوں کو بدل بھی نہیں سکتے تھے، بلکہ اس حوالے سے انہیں سخت مشکل درپیش تھی۔ ظاہر ہے کہ ہم ایک نیانڈرتھل انسان کے دماغ میں اتر کر اس کی سوچ کے انداز کا مشاہدہ تو نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے پاس ان کی دماغی صلاحیتوں بارے کچھ ضمنی اور بالواسطہ ثبوت ضرور موجود ہیں جن کو ہم خرد مند آدمیوں کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کو کھدائی کے دوران وسطی یورپ میں 30,000 سال پرانے خرد مند آدمی کے آثار میں سمندری سیپیاں اور صدف ملے ہیں۔ یہ جو خول ہیں ان کا تعلق بحیرہ روم اور بحیرہ اوقیانوس سے ثابت ہوتا ہے۔ ان سیپوں کی باقیات کا سمندر سے اتنی دور براعظم کے اندرونی علاقوں میں پایا جانا، اس کا ایک ہی مطلب ہے اور امکان ہے کہ اس زمانے میں بھی خرد مند آدمیوں کے گروہوں کے بیچ اتنی دور دور تک تعلق، رابطہ اور پیغام رسانی کے ساتھ ساتھ تجارتی تعلق موجود تھا۔ دوسری جانب دوسری انواع انسانی جیسے نیانڈرتھل اور ڈینی سیوا انسانوں کی بستیوں کے آثار میں ایسے کوئی ثبوت تجارت سے متعلق تو ہرگز سامنے نہیں آئے۔ نیانڈرتھل اپنے اوزار، اپنے ہتھیار مقامی سطح پر ہی مقامی خام مال سے خود ہی تیار کرتے تھے۔ اسی طرح دوسری مثال جنوبی بحر الکاہل میں پائی جاتی ہے۔ خرد مند آدمیوں کے وہ گروہ جو نیو گنی کے شمال میں نیو آئرلینڈ جزائر پر رہتے تھے، وہ آتش فشاں کے برقانی شیشے کو زیادہ مؤثر، مضبوط اور تیز دھار اوزار اور ہتھیار بنانے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ اب یہ برقانی شیشہ اصل میں مائل چکنی آتش فشاں چٹان ہوتی ہے جو لاوا جم جانے سے بنتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نیو آئرلینڈ میں برقانی شیشے کے ذخائر قدرتی طور پر موجود ہی نہیں ہیں۔ لیبارٹری میں ٹیسٹ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں آدمی جو برقانی شیشہ استعمال میں لاتا تھا وہ پاپوا نیو گنی کے علاقے میں نیو برٹن نامی جزیرے پر پایا جاتا ہے۔ پاپوا نیو گنی کا یہ جزیرہ نیو آئرلینڈ علاقے سے تقریباً 400 کلومیٹر دور واقع ہے۔ ان جزائر کے باسیوں میں سے کچھ یقیناً ملاح رہے ہوں گے جو ایک جزیرے سے دوسرے اور تیسرے پر طویل فاصلے تک تجارت کیا کرتے تھے۔ تجارت کے بارے میں یہ ہے کہ سطحی طور پر دیکھیے تو یہ انتہائی برمحل اور عملی سرگرمی نظر آتی ہے، ایک ایسا فعل جس کے لیے فرضی اور تصوراتی بنیاد کی حاجت سرے سے محسوس ہی نہیں ہوتی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ خرد مند آدمی کے سوا کوئی دوسرا جانور ایسا نہیں ہے جو تجارت جیسی سرگرمی میں مشغول رہا ہو۔ یہی نہیں بلکہ آدمی کے تخلیق کردہ وہ سارے تجارتی نیٹ ورک
جن کے تفصیلی ثبوت موجود ہیں ان کی بنیاد بھی اساطیری اور حکایات پر مبنی تھی۔ تجارت بھروسے کے بغیر ممکن نہیں ہے اور اجنبیوں پر اعتبار کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ آج کے جدید دور میں بھی دنیا بھر کے تجارتی نظام کی بنیاد مفروضی موجودات اور ادخال جیسے ڈالر، وفاقی اور ریاستی بینک اور کارپوریشنوں کے ٹوٹمی ٹریڈ مارک وغیرہ پر اعتبار اور بھروسے پر قائم ہے۔ کسی قبائلی سماج میں جب دو اجنبی آپس میں تجارتی تعلق قائم کرنا چاہتے ہوں گے تو وہ کاروبار سے پہلے ایک دوسرے کے بیچ اعتبار اور بھروسے کا رشتہ قائم کرتے ہوں گے۔ یہ بھروسہ عام طور پر خدا کا واسطہ دے کر ایک باہمی لیکن افسانوی جد امجد کا حوالہ ایجاد کر کے یا کسی ٹوٹمی جانور، چرند پرند یا پودے کا ناطہ جوڑ کر کیا جاتا ہوگا۔ اگر قدیم دور کے خردمند آدمی ان اساطیری حقیقتوں کا حوالہ پال کر سیپیوں اور برقانی شیشے کی تجارت کر سکتے تھے تو ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ انہی باہمی بھروسے اور اعتبار کے حوالوں کو استعمال میں لا کر یقیناً معلومات اور اطلاعات وغیرہ کی تجارت بھی کرتے ہی ہوں گے۔ اس سے اطلاعات، نشریات اور علم کے تبادلے کا نہایت ٹھوس اور گنجان نیٹ ورک قائم ہو جاتا ہے جو نیانڈرتھل گروہوں اور دوسرے قدیم انسانوں کے ذرائع اطلاعات سے یقیناً کہیں بہتر تھا۔ انسانوں کی مختلف انواع کی سمجھ بوجھ اور شعور میں واضح فرق شکار کرنے کی طریقوں اور ٹیکنیک کا مشاہدہ کرنے سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ نیانڈرتھل عام طور پر چھوٹے گروہوں کی شکل میں یا تنہا ہی شکار کیا کرتے تھے، لیکن دوسری جانب خردمند آدمی نے نت نئی جو بھی شکار کی تکنیک ایجاد کی اس میں درجنوں آدمیوں کے بیچ رابطہ اور تعاون کا عنصر لازماً پایا جاتا تھا۔ ان تکنیکوں میں کئی آدمی، حتیٰ کہ آدمیوں کے کئی گروہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور اطلاعات کا تبادلہ کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک بہترین تکنیک یہ تھی کہ آدمیوں کے پورے گروہ مل کر جانوروں کے پورے گروہ جیسے جنگلی گھوڑوں کا گروہ ان کا پورا محاصرہ کر لیتے تھے۔ وہ اس ریوڑ کو بھگاتے اور پیچھا کرتے ہوئے نہایت منظم انداز میں کسی بند گھاٹی تک لے جاتے اور مل جل کر ہی نہایت آسانی کے ساتھ پورے کے پورے ریوڑ کو ذبح کر لیتے۔ جب یہ پلان کامیاب ہو جاتا تو آدمی کے تمام گروہوں کے حصے میں صرف ایک دن کی محنت اور اجتماعی کوشش کے نتیجے میں بھاری مقدار میں ٹنوں کے حساب سے گوشت، چربی اور سینکڑوں کھالیں آ جاتی۔ وہ خوراک کے اس وسیع ذخیرے کو استعمال میں لانے کے لیے سماجی اجتماع، میلے اور تہواروں کا بندوبست کرتے تھے۔ خشک کر کے یا دھواں دے کر یا برفانی علاقوں میں برف میں جمع کر بعد کے استعمال کے لیے جمع کر لیتے تھے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کو اس زمانے کی باقیات میں سے ٹھوس شواہد ملے ہیں جہاں ریوڑوں کے ریوڑ سالانہ بنیادوں پر ان طریقوں سے ذبح ہوتے تھے۔ ایسی بھی جگہیں ملی ہیں جہاں باڑ لگا کر یا رکاوٹیں کھڑی کر کے مصنوعی جال یا پھندے لگائے جاتے تھے۔ جانوروں کو بڑی تعداد میں ذبح کرنے کی سہولت کے لیے میدان اور سہولیات تو ان آثار میں بہت ہی عام مل جاتے ہیں۔ مطلب ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ نیانڈرتھل یقیناً اپنی روایتی شکار گاہوں کو یوں خرد مند آدمیوں کے ذبح خانے بنتا دیکھ کر سیخ پا رہتے ہوں گے۔ تاہم اس ضمن میں اگر انسانوں کی دونوں انواع کے بیچ تشدد بھی پھوٹ پڑتا تو نیانڈرتھل کسی بھی صورت انسانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ آدمیوں کے سامنے ان کی مثال بھی جنگلی گھوڑوں کی ہی تھی۔ 50 نیانڈرتھل گروہ کی شکل میں روایتی اور بلا نمود جامد طریقے سے کسی بھی طور پر 500 ہماگیر اور اختراعی آدمیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اگر کسی نہ کسی موقع پر نیانڈرتھل آدمیوں کو شکست بھی دے دیتے تو وہ فوراً ہی اگلی بار پلٹ کر کسی نئی تکنیک اور لاہ عمل سے گھات لگا کر یقیناً نیانڈرتھل گروہوں کو دھول چٹوا دیتے ہوں گے۔ تاریخ اور حیاتیات، ہسٹری اینڈ بیالوجی۔ آدمی نے جو تصورات کی دنیا بسائی اس میں لاتعداد تصور اور کئی قسم کے آئیڈیاز تھے۔ ذہن کی تراشی ان رنگا رنگ حقیقتوں کے انسان کے رویے
اور طرز عمل پر بھی کئی رنگا رنگ نتائج مرتب ہوئے۔ ان خیالی حقیقتوں یعنی غیر حقیقتوں کے زندگی پر کئی قسم کے بہت ہی حقیقی اثرات پڑے، اور انہی اثرات کی بنیاد پر تہذیبوں اور تمدنوں نے جنم لیا۔ تہذیب اور تمدن کے ظہور کے بعد خیالی حقیقتیں اور بھی زیادہ بڑی حقیقت بن گئیں۔ حیاتیاتی حقیقتوں سے بھی زیادہ اہم یہی تصوراتی حقیقتیں ہو گئیں، جنہوں نے شدت سے ثقافتوں کو متاثر کیا۔ یہ دماغ کی دنیا میں تراشی گئی خیالی حقیقتیں زمانے کی پشت پر سوار کبھی نہ رکنے والے وہ تغیرات ہیں جنہیں آج ہم علم تاریخ، ہسٹری کا نام دیتے ہیں۔ شعور کا انقلاب وہ نقطہ ہے جہاں سے تاریخ حیاتیات سے اپنے راستے الگ کرتی ہے، ورنہ اس سے قبل آدمی کے تمام ایکشنز، تمام افعال اس کے دن رات پر بیالوجی کا کنٹرول تھا، یعنی جسم کی بقا ہی انسان کی موٹیویٹنگ فورس تھی۔ بیالوجی کے اس دور کو ہم سہولت کی خاطر قبل از تاریخ کا دور بھی کہہ سکتے ہیں، اگرچہ ذاتی طور پر قبل از تاریخ کی اصطلاح کے میں سخت خلاف ہوں، لیکن شعور کے انقلاب سے قبل کے دور کو آخر کوئی تو نام دیا جانا چاہیے، بس اسی مجبوری کے تحت میں یہ نام استعمال کر رہا ہوں۔ بہرحال شعور کے اس انقلاب کے بعد آدمی کی کارگزاری اور ترقی کو سمجھنے کے لیے بیالوجی کو چھوڑ کر ہمیں تاریخ کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ یہ لازم ہے اس لیے کہ عیسائیت یا فرانسیسی انقلاب یا ایسے بڑے واقعات، ان کو سمجھنے کے لیے بیالوجی ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ ان انقلابات کو جنہوں نے انسانی زندگی کو اس زمین پر اس شدت سے متاثر کیا، حیاتیاتی اجزاء جیسے سیلز، ہارمونز، آرگینلز وغیرہ کے بارے میں ہی فقط جاننا کافی نہیں ہوگا۔ آدمی کی زندگی میں آنے والے اور زندگی کی راہوں کو بدل دینے والے ان واقعات کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہوگا کہ تصورات، سوچوں، توہمات اور روایات کی دنیا میں تب کیا ہو رہا تھا۔ بلکہ آدمی کو سمجھنا ہو تو زیادہ تر انہی پر تکیہ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسانی تہذیب اور آدمی حیاتیات کے قدرتی اصولوں اور قوانین سے مبرہ ہو چکے ہیں۔ ہم آج بھی جانور ہی ہیں، اور ہماری جسمانی، جذباتی اور دماغی صلاحیتیں ابھی بھی جینیات کی محتاج ہیں۔ ڈی این اے آج بھی ہماری خصوصیات، ہماری قابلیتوں کو طے کرنے والا بنیادی یونٹ ہے۔ آج بھی ڈی این اے ہی ہم پر حکمران ہے۔ ہمارے سماج کی بنیاد بننے والے عناصر بھی وہی ہیں جو نیانڈرتھل انسانوں کے ہوا کرتے تھے یا آج بھی بن مانسوں کے ہیں۔ ہم جب اپنے معاشرے کے بنیادی عناصر جیسے احساسات، جذبات اور خاندانی رشتوں ناتوں کا گہرائی میں مشاہدہ کرتے ہیں، خود ہمارے اور بن مانسوں، افریقی بندروں اور باقی قدیم انسانی انواع کے درمیان فرق مٹتا چلا جاتا ہے۔ تاہم اس فرق کو انفرادی یا خاندانی سطح پر نہیں دیکھا جا سکتا، نہ پرکھا جا سکتا ہے۔ افراد یا افراد کے چھوٹے گروہوں میں فرق تلاش کرنا ویسے بھی بیکار ہے، کیونکہ اس سطح پر آدمیوں اور بن مانسوں میں حیران کن حد تک مماثلت پائی جاتی ہے۔ ہم ایک فرد کی صورت میں بن مانس سے اتنی زیادہ مشابہت رکھتے ہیں کہ آدمی کو شدید پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ فرق تو اصل میں تب شروع ہوتا ہے جب آدمیوں نے بڑی تعداد میں مل کر کوآپریشن کرنا شروع کیا، رہنا شروع کیا، جب اس کے گروہ کی تعداد 150 کا جادوئی ہنسا پار کر کے ہزاروں تک جا پہنچی۔ گروہ کی اس سطح پر آدمی اور باقی انواع یا دیگر جانداروں کے درمیان فرق اور امتیاز حیرت انگیز بھی ہے اور غیر معمولی بھی۔ آپ تصور کریں نا کہ ہزاروں کی تعداد میں بن مانس وال سٹریٹ، ویٹیکن سٹی یا اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں جمع ہوں تو کیا تماشا لگے۔ اندھیر نگری، قیاس اور طوفان بدتمیزی کے علاوہ کسی اور چیز کی کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ لیکن اس کے برعکس ہومو سیپینز یعنی ہم انسانوں کو دیکھیں کہ ان کی کثیر بلکہ بعض اوقات لاکھوں کی تعداد ہر روز بڑی تعداد میں دفتروں، کمپنیوں، سٹاک ایکسچینجز، فیکٹریوں میں جمع ہوتی ہے۔ کتنے تہوار ہیں، جلسے ہوتے ہیں جہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ کتنے مذہبی مقامات ہیں جہاں لاکھوں کا مجمع ہر سال لگتا ہے۔ مگر جب آدمی جمع ہوتا ہے تو اس میں ترتیب ہوتی ہے، ردھم ہوتا ہے، پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے۔
مثال کے طور پر تجارتی نیٹ ورک، تہواروں کے اجتماع اور سیاسی جلسے اور ادارے، یہ سارے معاملات علیحدگی اور تفریق میں کسی بھی طور پر ممکن نہیں تھے۔ آدمی اور بن مانس میں اصل فرق وہ افسانے، وہ حکایتی گوند ہے جو ہم آدمیوں کی کثیر تعداد کو، خاندانوں کو، گروہوں کو، قوموں کی شکل میں چپکاتی ہے، باندھ کر رکھتی ہے۔ اس تعلق نے، اسی گوند نے ہمیں تخلیق کا آقا اور تخلیق کا ناخدا بنا دیا ہے۔ ظاہر ہے اس کے علاوہ بھی ہمیں فنون میں مہارت، جیسے اوزاروں اور ہتھیار بنانے اور استعمال کرنے کے فن کی بھی ضرورت تھی، لیکن اوزار اور ہتھیار بنانے کی صلاحیت انفرادی سطح پر کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ہاں، اگر دوسروں کے ساتھ تعاون اور اشتراک ضروری ہو تو پھر یہ انتہائی اہم ہے۔ مثلاً یہ کیسے ہوا کہ آج آدمی کے پاس ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک، حتیٰ کہ خلا میں مار کرنے والے میزائل اور نیوکلیئر ہتھیار موجود ہیں، جبکہ صرف 30,000 سال قبل ہم صرف ترچھی سوئیوں اور نیزے کی انی کے ساتھ گزارا کرتے تھے۔ اگر جسمانی اور عضویاتی لحاظ سے دیکھیں تو پچھلے 30,000 سالوں میں ہمارے اعضاء جیسے ہاتھ یا پیر، ان کی حیات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اوزار اور ہتھیار بنانے کی صلاحیت تو ویسی کی ویسی ہی ہے، بلکہ میں تو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ البرٹ آئنسٹائن کسی قدیم شکاری آدمی کے مقابلے میں دستی کام میں بالکل کوڑا ثابت ہوگا۔ قدیم دور کا آدمی یقیناً آئنسٹائن سے بڑھ کر تیزی سے ہاتھ سے کام کر سکتا ہوگا۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آدمی کی بڑی تعداد میں دوسرے آدمیوں کے ساتھ اشتراک اور تعاون میں کام کرنے کی صلاحیت اور سکت بڑھی ہے۔ قدیم زمانے اور آج بھی کوئی بھی شخص ایک نیزہ یا نوکیلی سوئی منٹوں کے اندر بنا سکتا ہے۔ اس کے لیے شاید اسے زیادہ سے زیادہ اپنے قریبی دوست، ساتھی کے مشورے یا بہت ہی معمولی مدد کی ضرورت ہوگی۔ لیکن ایک جدید نیوکلیئر ہتھیاروں سے لیس بیلسٹک میزائل بنانے کے لیے دنیا بھر میں لاکھوں کی تعداد میں ایک دوسرے سے یکسر مختلف اجنبیوں کا تعاون لازمی ہے۔ ایک میزائل بنانے کے لیے درکار افرادی قوت کی فہرست پر ذرا غور کریں۔ اس میں مزدوروں جو کانیں کھود کر یورینیم کی آمیزش نکالتے ہیں سے لے کر طبیعیات دانوں تک جو حساب کے طویل اور پیچیدہ فارمولے لکھتے ہیں، کئی طرح کے ہنرمند ماہر افراد، الغرض ہر طرح کے ہزاروں اور لاکھوں لوگ شامل ہوتے ہیں۔ شعور کے انقلاب کے برپا ہونے کے بعد بیالوجی اور ہسٹری کے تعلق کا خلاصہ کچھ اس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، حیاتیات آدمی کے رویوں اور طرز عمل کے بنیادی اوصاف اور خصلتوں کو طے کرتی ہے۔ تاریخ حیاتیات کی انہی حدوں کے اندر واقع میدان میں رہتے ہوئے وقوع پذیر ہوتی ہے۔ نمبر 2، تاہم تاریخ کو حیاتیات کی حدوں کے اندر رہتے ہوئے بھی جو میدان ملا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ یہ اس قدر وسیع ہے کہ آدمی کے لیے ہر طرح کے کھیل کھل کر کھیلنے کی گنجائش ہے۔ فکشن ایجاد کرنے اور اسے استعمال میں لانے کی صلاحیت کے نتیجے میں آدمی ہر گزرتے دن کے ساتھ پہلے سے کہیں زیادہ اور پیچیدہ کھیل ایجاد کرتا گیا، جبکہ نسل در نسل یہ کھیل نہ صرف پھیلتا جاتا ہے بلکہ اس میں پہلے سے زیادہ کہیں بڑھ کر تنوع اور صراحت بھی آتی جاتی ہے۔ نمبر 3، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی خصلت، رویوں اور طرز عمل کو سمجھنے کے لیے تاریخی ارتقاء کو آدمی ہی کے اعمال، افعال اور کرتوتوں کی نظر سے دیکھنا انتہائی لازم ہے۔ اس ضمن میں آدمیوں کو صرف اور صرف حیاتیاتی مجبوریوں کا اسیر سمجھنا ایسے ریڈیو کمنٹیٹر جیسی ہی بات ہے جو فٹ بال کے کسی ورلڈ کپ میچ میں لائیو کمنٹری کرے اور سامعین کو صرف اور صرف کھیل کے میدان کی حیت اور بناوٹ کے بارے میں تو تفصیل سے بتائے، لیکن کھلاڑی کیا کر رہے ہیں، میچ کی کیا صورتحال ہے، اس بارے میں کوئی بھی معلومات فراہم نہ کرے۔ تاریخ کے اس دور میں ہمارے آباء و اجداد کس طرح کے کھیل کھیلتے ہوں گے؟ جہاں تک ہمیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے 30,000 سال قبل شیر کی مورتی بنائی تھی، ان کی جسمانی، جذباتی اور عقلی صلاحیتیں ویسی ہی تھیں جیسی ہماری ہیں۔ صبح سویرے جاگ کر وہ پہلا کام کیا کرتے تھے، وہ ناشتے میں کیا کھاتے تھے، ان کے دوپہر کا کھانا کیسا تھا، اس زمانے میں سماج کیسا تھا، معاشرہ کیا تھا،
کیا وہ بھی یک زوجگی کا پرچار کرتے تھے یا ان کے یہاں مشترکہ خاندان کا تصور تھا؟ ان کے یہاں تقریبات کیسے ہوتی تھیں؟ کون کون سی اخلاقی قدریں تھیں؟ کیا کیا رسمیں تھیں؟ کون سے کھیل وہ کھیلتے تھے؟ مذہبی تہوار کیسے ہوتے تھے؟ وہ عبادت کیسے کرتے تھے اور کس طرح کی کرتے تھے؟ کیا وہ بھی جنگیں لڑتے تھے؟ اگلا باب تاریخ کے جھروکوں سے ہے، اس میں ہم مختلف ادوار کے پیچھے پردوں میں جھانکنے کی کوشش کریں گے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ ہزاروں سال جو شعور کے انقلاب اور زرعی انقلاب کے درمیان تھے، ان میں ہمارے آبا کیسی زندگی گزارتے تھے۔ آدم اور حوا کی زندگی کا ایک دن۔ اگر ہم اپنی فطرت، تاریخ اور نفسیات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے شکار خور اور ماہی گیر آبا و اجداد کے دماغ میں اتر کر دیکھنا ہوگا کہ ان کے دماغ اس وقت کیا سوچ رہے تھے۔ تاریخ انسانی پوری کی پوری گواہ ہے کہ آدمی کھانے کی اشیاء جمع کر کے زندگی گزارتا آیا ہے۔ غلہ، چیزیں جمع کرنا گویا انسان کی فطرت سی لگتی ہے۔ یہ تو صرف پچھلے 200 برس کا قصہ ہے کہ اب ایسے لوگ ہیں جو دفتروں میں کام کرتے ہیں یا دہاڑی پر مزدوری کے عوض میز پر بیٹھ کر تیار کھانا کھاتے ہیں۔ اس سے قبل کے 10,000 سال تو وہ تھے جب آدمی کھیتی باڑی کر کے اور مویشی پال کر گزارا کر رہا تھا۔ یہ 10-12 ہزار سال اس عرصے کے مقابلے میں آنکھ کی ایک جھپک کے برابر ہیں جو ہزاروں سال تک آدمی کے آبا و اجداد شکار کر کے خوراک ڈھونڈتے تھے اور گڑھے کھود کر اس شکار کو سٹور کرتے تھے تاکہ بعد میں انہیں استعمال کر سکیں۔ ارتقائی نفسیات ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے جس کا علمی میدان روز بروز پھیل رہا ہے۔ ارتقائی ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ آج کی ہماری تمام تر سماجی اور نفسیاتی خصوصیات زراعت سے بھی پہلے کے دور سے جڑی ہیں۔ ان ماہرین کا کہنا ہے کہ آج بھی ہمارے ذہن شکار کرنے اور اس کو جمع کرنے کے اسی طرح سے عادی ہیں۔ ہمارے کھانے کی عادات، تنازعات اور شہوانیت کے طور طریقے آج بھی بے عین ہی ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ آج جبکہ ہم بعد از صنعت و حرفت دور میں داخل ہو چکے ہیں، ہمارا ماحول بدل چکا ہے۔ بڑے شہر، جہاز، ٹیلی فون اور کمپیوٹر ہماری زندگی کے ظاہری ڈھانچے کو مکمل طور پر بدل چکے ہیں۔ آج بھی ہمارے آبا کے شکار کرنے اور اس کو جمع کرنے کی نیچر ہم میں بولتی ہے۔ اس آسودہ ماحول نے ہمیں مادی طور پر بے تحاشا وسائل مہیا کر دیے ہیں۔ ہماری عمریں اب ہمارے اجداد سے کافی طویل ہیں۔ آج انسان کی اوسط عمر جتنی ہے وہ تاریخ کے کسی بھی دور میں انسان کو حاصل نہیں رہی، لیکن یہ آسودگی، یہ طویل عمر ہمارا اثاثہ ثابت نہیں ہوئی۔ بیگانگی، ڈپریشن اور دباؤ آج ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں۔ ارتقائی نفسیات دان کہتے ہیں کہ اس بیگانگی، ہمہ وقت اداسی اور دباؤ، سٹریس کی اصل وجہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان شکاری اور خوراک جمع کرنے والے اپنے آبا و اجداد کی زندگیوں میں گھسیں اور جانیں کہ جن کی وجہ سے ہم ایسے ہیں۔ وہ متروک اور معدوم دنیا جس میں ہم آج بھی غیر شعوری یا نیم شعوری حالت میں جی رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ آج بھی زیادہ کیلوریز اور توانائی سے بھرپور غذا پر انسان پہلے ٹوٹتا ہے، حالانکہ یہ جسمانی طور پر نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ آج کی خوشحال اور تونگر دنیا میں بھی موٹاپا کرب اور شدید مصیبت کیوں بن چکا ہے؟ ترقی پذیر دنیا میں تو موٹاپے کا یہ طاعون اس شدت اور تیزی سے پھیل رہا ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جب تک ہم اپنے شکار خور اور خوراک جمع کرنے والے اجداد کے کھانے کی عادات کا جائزہ نہیں لیں گے، تب تک یہ معمہ ہی رہے گا کہ آخر ہم سب سے پہلے میٹھی اور چکنائی والی خوراک پر ہاتھ کیوں صاف کرتے ہیں؟ جن جنگلوں اور بیابانوں میں ہمارے اجداد رہتے تھے وہاں توانائی سے بھرپور اور میٹھی چیزیں انتہائی کم نایاب تھیں اور تقریباً ہمیشہ ہی ایسی خوراک کی کمی کا سامنا رہا کرتا تھا۔ 30,000 سال پہلے آدمی کے لیے میٹھی چیزوں کا صرف ایک ہی ذریعہ تھا، یعنی پکے ہوئے میٹھے پھل۔ اس ضمن میں ایک مثال پر غور کریں۔ فرض کریں پتھر کے زمانے کی کوئی عورت ہے جو کہیں جنگل میں سے گزر رہی ہے۔ اسے انجیر کا ایک درخت مل گیا جس پر انجیر لدے ہوئے ہیں۔ وہ عورت کیا کرے گی؟ معقول طریقہ جو اس وقت ہو سکتا تھا یہی تھا کہ وہ بندروں اور لنگوروں کے اس درخت پر حملے سے پہلے جتنے زیادہ انجیر اپنے پیٹ میں ٹھونس سکتی ہوتی اتنے ٹھونس لیتی۔ چنانچہ اس طرح توانائی سے بھرپور میٹھی چیزوں پر ٹوٹ پڑنے اور اسے جمع کرنے کی جبلت ہماری فطرت میں بیٹھ گئی۔
آج ہم بھلے اونچی عمارتوں میں میٹھی چیزوں سے ریفریجریٹر بھر کر جیتے ہوں، لیکن ہمارا ڈی این اے، ہمارا جینیاتی مادہ یہی سمجھتا ہے کہ ہم ابھی تک جنگلوں اور میدانوں میں جی رہے ہیں۔ بسیار خور موروثیت کا مندرجہ بالا نظریہ وسیع پیمانے پر مسلمہ ہے۔ حالانکہ انسان کی ابتدائی تاریخ کے حوالے سے جتنے بھی تصورات ہیں، نظریات ہیں، ان سب میں اختلافات کے کئی پہلو کھوج لیے جاتے ہیں، مگر اس تصور پر تقریباً تمام ہی ماہرین متفق ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر تصورات پر اختلاف کے حوالے سے مثال دیکھیں۔ چند ارتقائی نفسیات دانوں کا ماننا ہے کہ قدیم آدمی کے گروہوں میں مربوط گھرانوں اور یک زوجگی کا تصور نہیں تھا، بلکہ اس کی بجائے قدیم آدمی سماج یا برابری کی شکل میں ایسے رہتا تھا کہ جہاں یک زوجگی، ذاتی جائیداد اور یہاں تک کہ ولدیت سے بھی محروم تھا۔ ایسے گروہوں میں کوئی بھی عورت کئی مردوں سے اور عورتوں سے جنسی تعلقات اور آشنائی کا قریبی تعلق بنا سکتی تھی۔ ان برادری نما گروہوں کے سبھی بالغ اور جوان افراد بچے پالنے میں مدد دیا کرتے تھے، چونکہ کسی مرد کو قطعی طور پر یہ علم نہیں ہو پاتا تھا کہ اس کا اپنا خون اور اپنا بچہ کون سا ہے، تو وہ برادری کے سبھی بچوں کے لیے یکساں لگاؤ اور سروکار رکھتے تھے۔ اوپر بیان کردہ سماجی ڈھانچے کا تصور خیالی ہرگز نہیں ہے۔ اس طرح کی سماجی ترکیب باقی جانوروں، بالخصوص انسان کے سب سے قریبی اقسام افریقی بندر اور بونوبو بن مانسوں میں عام پائی جاتی ہے۔ آج کی جدید دنیا میں خرد مند آدمی کے کلچر میں کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں ولدیت کا تصور اجتماعی ہے۔ ان میں سب سے چیدہ مثال باری انڈینز کی ہے۔ باری انڈینز اور ان جیسے کئی معاشروں میں یہ مانا جاتا ہے کہ بچے کی پیدائش کسی ایک مرد کے نطفے سے نہیں، بلکہ عورت کی بچہ دانی میں کئی نطفوں کے جمع ہونے سے ممکن ہوتی ہے۔ ان کے یہاں اچھی ماں کا تصور یہ ہے کہ وہ کئی مردوں کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتی ہے، بالخصوص جب وہ حمل سے ہو۔ اس طرح پیدا ہونے والے بچے کو فوقیت اور کئی خوبیاں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر مانا جاتا ہے کہ ایسا بچہ نہ صرف بہترین شکاری ہوتا ہے، بلکہ اعلیٰ قصہ گو، مضبوط جنگجو، بامروت اور سب سے بڑھ کر محبت کرنے کے خوب قابل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ سب بے وقوفی اور سادہ لوحی محسوس ہو رہی ہے تو یاد رکھیں، میڈیکل سائنس میں جدید جینیات کی تحقیق سے قبل آدمی کے پاس قطعی طور پر کوئی ثبوت اور نہ ہی علم تھا کہ بچے ایک ہی باپ کے نطفے سے پیدا ہوتے ہیں، اور بہت سے مردوں کا اس میں کوئی کردار نہیں ہوتا۔ اس قدیم تعلقہ اور برادری پر مبنی نظریے کے حامیوں کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آج جدید دور میں شادی کا تصور اور اس میں زوجین کے درمیان بے وفائیاں اور تشقیق، طلاق کی بلند شرح اور اس کے نتیجے میں بچوں اور والدین کے لیے شدید کوفت اور نفسیاتی مسائل کی جڑ اصل میں یہ ہے کہ آج لوگوں کو مربوط گھرانوں اور یک زوجگی میں رہنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ مربوط گھرانوں اور یک زوجگی کا تصور کسی بھی طرح ہماری حیاتیاتی فطرت سے میل نہیں کھاتا۔ کئی محققین مگر اس نظریے کو شدت اور تندہی سے رد کرتے ہیں۔ وہ اس دلیل پر مصر ہیں کہ دراصل یک زوجگی اور مربوط گھرانے کی خصوصیات انسانی رویے اور طرز عمل کا مرکزی حصہ رہے ہیں۔ یہ درست ہے کہ قدیم شکاری اور خوراک جمع کرنے والے آدمی کا معاشرہ آج کے جدید دور کے مقابلے میں اجتماعیت، برادری اور تعلقہ کی بنیاد اور مساوات و برابری کے تصور پر ضرور قائم رہا ہوگا، لیکن تحقیق یہ بتاتی ہے کہ اس معاشرے میں بھی بہرحال اکائیاں وجود رکھتی تھیں۔ اس معاشرے میں بھی حسد کے مارے جوڑے پائے جاتے تھے اور بچوں پر اختیار اور حق جتایا جاتا تھا۔ یہی وہ قدیم رویے ہیں جن کی بنیاد پر آج دنیا بھر میں زیادہ تر معاشروں میں یک زوجگی اور مربوط گھرانوں کا تصور عام ہے، بلکہ ایک مستند معیار بن چکا ہے۔ یہ رویوں اور طرز عمل کا وہ معیار ہے جس میں آج کہا جاتا ہے کہ فطرتاً مرد اور عورتیں اپنے دل پسند ساتھیوں، بچوں کے بارے سخت جذباتی لگاؤ رکھتی ہیں، حتیٰ کہ ملکیت اور قبضے کی حد تک دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ اس معیار کی دین ہے کہ پوری کی پوری ریاستیں جیسے شمالی کوریا، شام اور سعودی عرب جیسے ممالک میں سیاسی طاقت نسل در نسل باپ سے بیٹوں کو منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اس اختلافی بحث کو حل کرنے، اپنی جنسیت، سماج اور سیاست کو